بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم إني نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم فقهني في الدين اللهم علمني الكتاب والحكمة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا ارحم الراحمین۔ جی تو ہم لوگ سورہ الضحیٰ پڑھ رہے تھے اور اب تک ہم نے سورہ الضحیٰ کی 5 آیات کر لی تھی اور آج جو ہے ہم 6 آیات سے شروع کریں گے۔ ہم نے کل کی لیکچر میں پڑھا تھا پریویسلی جو ہم نے ابھی تک پڑھا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس صورت میں بیسیکلی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنسولنگ فرمائی ہے۔ جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انزائٹی کے پیریڈ سے گزر رہے تھے، پریشان تھے، اس غم میں تھے کہ کہیں اللہ رب العزت ان سے ناراض تو نہیں ہو گئے، اپنی ذمہ داری وہ شاید صحیح طور پہ پورا نہیں کر پائے، اس وجہ سے وہی کا آنا رک گیا تھا اور لوگوں کی باتیں تھیں، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ غمگین تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی ہمت بندھائی، ان کی انزائٹی دور فرمائی، ان کو تسلی دی، اپنی محبت کا اظہار کیا۔ اور اس صورت کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بھی پریشانی، انزائٹیز، ڈپریشن سے نکلنے کا ذریعہ بنایا ہے، جس سے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کا سباب اس صورت کو میں رکھا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ہماری بھی تسلی، ہماری بھی کاؤنسلنگ کے اسباب اس صورت میں رکھے ہیں۔ اور ہم نے پیچھے آیات میں پڑھا کہ والضحیٰ کی قسم کھا کر اور واللیل اذا سجا کی قسم کھا کر اللہ رب العزت قسم کھا کر اس بات کی سرٹینٹی، اس بات کی حقانیت، صداقت ہمارے اندر اتارنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتے ہیں۔ ما ودعک ربک وما قلی، کہ اللہ کبھی جو ہے اکیلا نہیں چھوڑتے ہیں۔ اللہ از always and always and always there۔ اور اللہ رب العزت انسان سے نفرت نہیں کرتے، ہم سے نفرت کر ہی نہیں سکتے، بیکاز اللہ سراپا محبت ہے، اللہ کی ذات سے محبت کو جدا کیا ہی نہیں جا سکتا۔ ہم ہیں جو خود اللہ کی محبت کے دروازے روکتے ہیں، لیکن اللہ ہم سے کبھی بھی محبت کرنا نہیں روکتا ہے۔ ہم ہیں جو خود جہنم میں جانے کے لیے جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، لیکن اللہ ہمیں جہنم میں نہیں بھیجنا چاہتا ہے۔ اور جو آزمائشیں، تکالیف آتی ہیں جس میں شیطان ہمیں یہ پٹی باندھ دیتا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ناراضگی ہے، اللہ کی طرف سے غضب ہے، اللہ تم سے نفرت کرتا ہے، اللہ نے تمہیں تنہا چھوڑ دیا ہے، تمہاری دعائیں نہیں سنتا ہے، وہ تمہیں توفیق نہیں دیتا ہے، اس نے تمہاری پیاری چیز چھین کے تمہیں غم دے دیا ہے کیونکہ ہی ڈس لائکس یو۔ تو یہ شیطان کی بندھی ہوئی پٹی ہے جو اللہ رب العزت نے ان آیات میں کھولی ہے کہ اللہ تو ہمیں راضی کرنا چاہتا ہے، ہمیں خوش کرنا چاہتا ہے، تو وہ تو اتنا عطا کرنا چاہتا ہے جس کی وجہ سے وہ ان ٹرائل سے ہمیں گزارتا ہے، اور جو ہے وہ کہ وہ ہمیشہ سنتا ہے، وہ ہمیشہ ہیلپ کرتا ہے، اینڈ ہی از آلویز دیئر۔ جب بھی ہم اس کو پکارتے ہیں وہ ہماری پکار کا جواب دیتا ہے، وہ ہماری دعا ظاہراً، بظاہراً یا باطناً جس بھی طریقے سے ہو لیکن پوری کرتا ہے اور ہماری مدد کرتا ہے، وہ ہم سمجھ سکیں نہ سمجھ سکیں، لیکن اللہ رب العزت ان ایوری اسٹیپ آف ہر لائف، ان ایوری فیز آف ہر لائف، ہی از آلویز دیئر ٹو ہیلپ اس۔ اب یہاں پر ان آیات میں اب اللہ رب العزت بتا رہے ہیں، پچھلی آیت میں اللہ نے بتایا کہ اللہ کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے اور اللہ انسان سے نفرت نہیں کرتے، اور ہر انسان کی قیمت اور وقت اللہ کے ہاں ہے۔ ان آیت میں اللہ رب العزت ایلیبریٹ کر رہے ہیں کہ ہاؤ، اللہ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ کیسے اللہ اکیلا نہیں چھوڑتے ہیں۔ وہ جو ہمیں دکھتا نہیں ہے نا، جو ہم دیکھ نہیں پا رہے ہوتے، جو ہم دیکھنے سے قاصر ہیں کہ اللہ نے کہاں کہاں کب کب ہماری مدد کی ہے، کہ ہم اللہ کو محسوس نہیں کر پاتے، اللہ کی نعمتوں کو جو ہے وہ اس پر قدردانی نہیں کر پاتے، بیکاز وی ڈونٹ ایون ریئلائز اٹ، کیونکہ ہمیں ریئلائزیشن ہی نہیں ہے، ہمیں دیکھنا آتا ہی نہیں ہے۔ اللہ ان آیات میں ہماری آنکھیں کھلوا رہے ہیں، اللہ یہاں پہ آنکھیں کھولنا سکھا رہے ہیں، اللہ یہاں پر جو ہے وہ قدردانی کی صفت دینا چاہ رہے ہیں۔ تو ہم نے ان آیاتوں سے، ان آیاتوں کا نور لے کر، اس کی وزڈم لے کے، اس کے ہڈن جیمز لے کر، ہم نے اس قابل بننا ہے کہ ہم اللہ رب العزت
کی ذات کو پہچان سکیں، اللہ کی معرفت حاصل کر سکیں، وہ کب کب کہاں کہاں کس طرح ہماری سنتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے، اس نے ہمیں کون کون سی نعمتیں دی ہیں، ہم بھی یہ محسوس کر سکیں، ہم بھی اس کو فیل کر سکیں، تاکہ ہم اس کا شکر گزار بن سکیں۔ اور دوسری چیز جو یہاں پر پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا نا، پچھلی آیت میں جس طرح اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ وہ تو ہر آزمائش کے بعد اتنا دے گا، ان قریب اتنا دے گا کہ راضی ہو جاؤ گے، کہ خوش ہو جاؤ گے۔ تو اب پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت میکس اس ہیپی، اور وہ ہمیں راضی کرنا چاہتا ہے، ہمیں خوش کرنا چاہتا ہے، اور وہ ہمارے لیے مطلب کافی ہو جاتا ہے، وہ ہمیں سیلف سفیشینٹ کر دیتا ہے۔ تو اب اس آیت میں اللہ رب العزت ایلیبریٹ کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں خوش کیسے کرتے ہیں۔ آزمائش اللہ نے ہمیں تکلیف دینے کے لیے نہیں، ہمیں خوش کرنے کے لیے دی ہے۔ اللہ ہمیں کوئی چیز ہم سے چھینتا ہے تو ہمیں غم کے پیریڈ سے گزارتا ہے، تاکہ جو الٹیمیٹ ہیپینس ہے وہاں تک پہنچا سکے۔ تو یہاں پہ اب اللہ رب العزت ایلیبریٹ کر رہے ہیں کہ وہ خوشی کیسے ملتی ہے، اور وہ انسان کو سفیشینسی کیسے ملتی ہے، وہ سیلف سفیشینٹ کیسے ہوتا ہے، اور وہ جو راضی جو قناعت ہے، اللہ سے راضی ہونا، اللہ سے خوش ہو جانا، اور اپنی زندگی سے خوش ہو جانا، اپنے آپ سے خوش ہو جانا، یہ چیز ہمارے اندر کیسے آتی ہے، وہ اللہ رب العزت ان آیات میں بیان فرمائیں گے۔ تو آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 6، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم، کیا نہیں، یجد کا، اس نے تمہیں پایا، یتیمن، تنہا، فا، پس، آوا، پناہ دی۔ کیا اس نے تمہیں تنہا یا اس نے تمہیں یتیم نہیں پایا، فآوا، پس اس نے تمہیں تنہا دی، کہ جب اس نے تجھے یتیم یا تنہا پایا تو اس نے تجھے جگہ دی۔ ووجد کا، اور ووجد کا، اور اس نے تمہیں پایا، ضالن، گمراہ، فہدا، پس اس نے ہدایت دی۔ فوجد کا، اور اس نے تمہیں گمراہ پایا، فہدا، پس اس نے ہدایت دی، اس نے رستہ دکھایا۔ ووجد کا، اور اس نے تمہیں پایا، عائلن، تمہیں محتاج پایا، فاغنا، پس اس نے تمہیں بے نیاز کر دیا۔ اب ان 3 آیات میں اللہ رب العزت جو ہمیں دے رہے ہیں، this is something very very beautiful thing, that how Allah blesses us, that how Allah gives his favors upon us۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ ووجدہ کا، وجدہ جو ہے وہ یجدو، وجدہ یجدو جو ہے یہ لفظ آیا ہے، اس کا جو لٹرل میننگ ہوتا ہے وہ پانے کو کہتے ہیں، ٹو فاؤنڈ سم تھنگ، ٹو فائنڈ سم تھنگ، کسی چیز کو پا لینا، ڈھونڈ لینا۔ لیکن اس کے جو معنی ہے وہ ٹو لو، محبت کے پاننا میں بھی آتے ہیں۔ اسی سے آپ نے سنا ہوگا وجدان کا لفظ، وہ بھی وجدہ سے نکلا، کہ وجدان کے کیفیت میں جب انسان جاتا ہے، وجدان کی کیفیت کب ہوتی ہے؟ جو انٹینس اللہ کی محبت میں وہ گم ہو جاتا ہے، اس کیفیت میں چلا جاتا ہے، اللہ کی شدید محبت کی کیفیت میں، کہ ارد گرد سے جو ہے وہ غافل ہو جاتا ہے۔ تو وجدہ جو ہے وہ محبت کے ایک معنی میں بھی آتا ہے، اور اسی طرح وہ انٹینس فیلنگ کو کہا جاتا ہے، انٹینس فیلنگ آف کیئرنگ اباؤٹ سم ون، اور افیکشن اور فونڈنس فور اے پرسن، کسی شخص کے لیے شدید اس کی کیئر، اس کی پرواہ ہونا، اس سے محبت ہونا، اس سے افیکشن ہونا، اس کے لیے بھی جو ہے وہ وجدہ کا لفظ آتا ہے۔ اور یتیمن جو ہے، اس کے بظاہر معنی جو ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ یتیم کو کہا جاتا ہے، آرفن کو کہا جاتا ہے، جس کے ماں باپ یا ان میں سے کسی کا ایک سایہ نہ ہو۔ لیکن یتیم کا جو لفظ ہے اپنے لٹرل میننگ میں وہ تنہا کو کہتے ہیں، جو اکیلا ہو، جو سنگل ہو، ٹھیک ہے، جو جس کا کوئی دوست نہ ہو، جس کا کوئی کمپینین نہ ہو، یا جس کی کوئی مدد کرنے والا نہ ہو، اس کو یتیم کہا جاتا ہے۔ اسی طرح آگے جو فا، پھر پس، تھس کے معنی میں آیا، کل میں نے آپ کو بتایا تھا فا کا مطلب کیا ہوتا ہے، ایز اے ریزلٹ، یا فا کا مطلب ہوتا ہے دیٹس وائی۔ مطلب اللہ رب العزت یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں کہ اس نے، اللہ رب العزت نے آپ کو تنہا پایا، اس وجہ سے اللہ نے ٹھکانہ دیا، یا ایز اے ریزلٹ اللہ نے ٹھکانہ دیا، یا دس واز دا گول، اللہ ٹھکانہ دینا چاہتے تھے، اللہ آسرا دینا چاہتے تھے، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے تنہا کیا۔ اور آوا کس کو کہتے ہیں؟ ٹو گیو شیلٹر، کسی کو پناہ دینا، کسی کو ریفیوجی دینا، کسی کو اکوموڈیٹ کرنا، کسی کو اپنے گھر میں گیسٹ بنا لینا، کسی کو گھر کی اپنے گھر میں جگہ دے دینا، اور کسی کو ریسورسز پرووائڈ کرنا، اور کسی کو پروٹیکٹ کرنا، تو یہ سب آوا کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت جو ڈسکرائب کر رہے ہیں ہماری زندگی کی مختلف سچویشنز، ہماری زندگی کی مختلف سچویشنز اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں،
بظاہر تو یہ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حال بیان کیے ہیں. اللہ ان سے مخاطب ہو کر دراصل ہمیں بتا رہے ہیں کہ جس طرح اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یتیم پایا تو ان کے لیے ٹھکانہ عطا کیا. ان کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر کے وہ فقر میں تھے، جو ہے وہ بدحالی میں تھے، تو ان کو جو مکہ کی سب سے بڑی بزنس وومن تھی، کامیاب بزنس وومن تھی، اللہ نے ان سے شادی کروا کے ان کو غنا کر دیا، ان کو ویلدی کر دیا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رستے کی تلاش میں تھے، وہ رستہ ڈھونڈنے ہی تو غار ہرا میں جاتے تھے، اللہ نے ان کو رستہ دکھا دیا. تو بظاہر اللہ رب العزت یہاں پہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو عنایتیں ہوئیں، ان پر جو بلیسنگز ہوئیں، ان پر جو فیورز ہوئے، اللہ وہ بیان فرما رہے ہیں. اور ان کی مد میں کہ جس طرح آپ جو ہے وہ کیوں غمگین ہوتے ہیں کہ میں نے آپ کو کیوں، آپ نے یہ سمجھ لیا کہ میں نے آپ کو چھوڑ دیا، کہ آپ اپنے ماضی میں جا کے دیکھتے نہیں کہ آپ جب جو تھے یتیم تھے، میں نے تو تب بھی آپ کو نہیں چھوڑا تھا، میں نے تب بھی آپ کو ٹھکانہ دیا تھا. جب آپ جو تھے وہ رستہ کھو گئے تھے، میں نے تو تب بھی آپ کو رستہ دکھایا تھا. اور جب آپ جو ہے وہ فقر میں تھے، محتاجی میں کی حالت میں تھے، تو میں نے آپ کو جو ہے وہ غنا عطا کیا تھا. تو جب ماضی میں آپ کو نہیں چھوڑا تو حال میں آپ کو کیوں چھوڑوں گا؟ تو اپیرنٹلی اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آیت عطا فرمائی ہیں، اور ان کی زندگی کے واقعات کے ذریعے ان کو کنسول کرنے کی، ان کو تسلی دینے کی کوشش کی ہے، اور ان کو یاد دلانے، ریمائنڈ کرانے کے لیے کہ اللہ نے پہلے کبھی نہیں چھوڑا تو وہ اب بھی نہیں چھوڑے گا. لیکن ان آیات کے پس منظر میں اللہ رب العزت ہمیں بھی تسلی دینا چاہتے ہیں، ہمیں بھی ماضی کے جھروکوں سے جھانکنا سکھانا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوئے ہیں نا، ان کے ڈوئل میننگز ہیں. جیسا آرفن کا جو لفظ ہے، ہم اس کو یتیم کے معنی میں لیتے ہیں، اور بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا. لیکن یتیم کا دوسرا معنی ہوتا ہے تنہا، جو اکیلا ہو، جس کی کوئی مدد کرنے والا نہ ہو، جس کا کوئی کمپینین نہ ہو، کوئی ساتھی نہ ہو، جس کا کوئی دوست نہ ہو. تو اس مد میں اللہ رب العزت نے ہمیں بیان فرمایا. سو بیسیکلی یہاں پہ جو جیمز نکلتے ہیں وہ کیا ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں زندگی کی ان سچویشنز کی طرف غور کرنے کی دعوت دے رہا ہے جس میں اپنے مشکل کی دور میں، اپنے آزمائش کے دور میں جس سے ہم گزرتے ہیں. These three scenarios are actually those phases from which we all pass. Sometimes کبھی پہلے کبھی بعد میں، لیکن زندگی میں یہ ادوار ہم پر کبھی نہ کبھی آتے ہیں، اور جب آزمائش سے گزرتے ہیں تو اس کے بعد یہ 3 چیزیں ہیں، ان 3 چیزوں سے گزر کے ہم جو ہے اللہ تک پہنچتے ہیں. So this is Allah is describing different situations, different examples through which we can see that there are not just the words of Allah, but the living experience of our lives. یہ جو قصے اللہ یہاں پہ بیان فرما رہا ہے نا، جو situations جس سے ہمیں ابھی یاد کروانے لگا ہے، یہ صرف situations، یہ صرف قرآن کے آیت کے الفاظ نہیں ہیں، یہ ہم سب کا living experiences ہے. یہ ہم اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی یا تو ایکسپیرینس کر چکے ہیں، یا کچھ لوگ ابھی کر رہے ہوں گے، یا کچھ لوگ آگے کریں گے. But these are actually the experiences of our life. تو یہاں سے پتا لگتا ہے کہ قرآن is not just a mere collection of words. یہ صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، قرآن ہماری زندگی ہے. جیسے بارہا یہ بات ہم نے سنی ہوگی نا کہ قرآن is a living experience of our life. قرآن ہماری زندگی ہے، اس میں ہماری کہانی ہے. تو ان الفاظ میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ بیان نہیں فرما رہے کہ وہ ان حالات سے گزرے، ہماری زندگی کو بھی بیان فرما رہے کہ تم بھی حالات میں گزرے. تم ذرا اپنی زندگی میں غور تو کرو، تمہیں بھی پتہ لگے گا، تمہیں بھی ریلائزیشن ملے گی کہ تم بھی ان ادوار سے گزر کے، تمہیں بھی اللہ ملا، تمہیں بھی وہ نعمتیں ملی، تمہیں بھی اللہ رب العزت نے کبھی تنہا نہیں چھوڑا ہے. So Allah Rabbul Izzat gives us reason to believe his declarations and promises in the first half of the surah. اللہ نے پہلے جو ہاف تھا، جو پچھلے ہم نے 5 آیت پڑھی، اس میں اللہ رب العزت نے قسم کھا کر یقین دلانے کی کوشش کی ہے، قسم کھا کر یہ ڈکلیئر کرنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ تنہا نہیں چھوڑتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہمیں سے اکثر یہ سوچیں گے کہ ہاؤ وڈ دس آیا اباؤٹ دا آرفنز، یہ ہم سے کیسے ریلیٹ کرتی ہے؟ بھائی سارے تو آرفنز نہیں ہیں نا، ہم سب تو یتیم نہیں ہوتے نا، تو یہ ہم سے کیسے ریلیٹ کرتی ہے؟ اگر اللہ کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ دس از آر لیونگ ایکسپیرینسز، کہ ہمارے زندگی کے واقعات ہیں، تو ہم میں سے میجر بہت سارے لوگ یتیم نہیں بھی ہوں گے، تو پھر یہ آیت اس پر کیسے پوری اترتی ہے؟ بٹ جسٹ اف وی تھنک کہ کیا ہماری زندگی میں ایسا کوئی ٹائم نہیں آیا کہ جب ہم
बीमार पड़े हों और तन्हा पड़ गए हों, जब हमारे पास कोई ना हो जो हमारा ख्याल करने वाला हो। कोई ऐसा दौर नहीं आया जब हमसे हमारे कोई रिश्ता छिन गया और हम तन्हाई का शिकार हो गए हो, कोई बेवफाई कर गया हो, हमें तन्हा छोड़ गया हो, कोई जो है वो लोगों के होते हुए भी कोई हमें समझने वाला ना हो और हम तन्हा पड़ गए हों। तो ऐसे सिचुएशन से हम सब कभी ना कभी गुजरते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम उन हालात में भी जब कोई हमारा नहीं था, कोई हमें समझने वाला नहीं था, कोई जो है वो हमारा साथ देने वाला नहीं था, और हमें सब उस हजूम में भी हम तन्हा थे, उस वक़्त भी अल्लाह हमारे साथ था। उस वक़्त भी अल्लाह हमारे साथ था। सो लेट्स डू अ लिटिल एक्सरसाइज, एंड अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो यहाँ पे चाह रहे हैं ना कि हम अपने माज़ी के झरोकों से झाँक के देखें, अपने पास्ट में ट्रैवल करते हैं, अपनी पास्ट में जाकर अपने माज़ी में जाके झाँकने की कोशिश करते हैं। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी आँखें खोलना चाहते हैं ना, दिखाना चाहते हैं कि मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा, तुमने खुद ही नहीं देखा। तुम देखने वाले ही नहीं बने, तुमने कभी महसूस ही नहीं किया, कभी तुमने जाना ही नहीं, लेकिन मैं तो हमेशा था। तो हम अपने माज़ी में जाके देखें, इन हालात को अपनी ज़िंदगी से रिलेट करने की कोशिश करें। रीथिंक इट, दोबारा से सोचें, पॉन्डर अपॉन इट, उस पे तफक्कुर करना है, गौर करना है, और देखें कहीं ना कहीं अपनी माजी में ये वाकयात आपको मिलेंगे, और वहां पर हर मुश्किल की घड़ी में, हर तकलीफ की घड़ी में, हर तन्हाई की घड़ी में कहीं ना कहीं अल्लाह आपको वहां मौजूद पाएगा। आप वहां पे अल्लाह को मौजूद पाओगे। सो दिस इज व्हाट अल्लाह वांट फ्रॉम अस। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि अलम यजिद का यतीमन, कि मैंने तुम्हें तन्हा नहीं पाया, क्या मैंने तुम्हें अकेला नहीं पाया? और जब मैंने तुम्हें तन्हा पाया, अकेला पाया, तो मैंने तुम्हें रिफ्यूजी दी, मैंने तुम्हें पनाह दी, मैंने तुम्हें जो है वो सहारा दिया। जैसे हमने कल भी बात की थी ना आइसोलेशन की बात, कि हमने जिंदगी में कभी ना कभी तन्हाई के दौर से गुजरते हैं, आइसोलेशन के पीरियड से गुजरते हैं, बिकॉज आइसोलेशन लीड्स अस टू अल्लाह। वो जो तन्हाई का दौर आता है, ये हमें अल्लाह तक लेके जाने वाला होता है। अब जो आजमाइश हमारी जिंदगी में आती है, कभी हमारा प्यारा छिन जाने की वजह से हम तन्हा रह जाते हैं, कभी किसी की बेवफाई की वजह से हम तन्हा रह जाते हैं, कभी ऐसा होता है कि हमारे अपने, हमारे प्यारे ही हमें समझ नहीं पा रहे होते, और लोग, रिश्ते, हर चीज होती है, लेकिन हम फिर भी एक लोनलीनेस होती है, हम तन्हा खुद को फील करते हैं कि कोई नहीं है इस दुनिया में जो हमारा हो, सब मतलब परस्त हैं, कोई हमें नहीं समझता, कोई हमारी मदद नहीं कर सकता, कोई हमारे काम नहीं आता, कोई हमें सुनता नहीं है। तो उस तन्हाई के फेजेस से अल्लाह रब्बुल इज्जत क्यों गुजारते हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ पे बताया, क्योंकि अल्लाह उस तन्हाई में अपनी जात से वाकिफ कराना चाह रहे होते हैं, क्योंकि उस तन्हाई में हमें अल्लाह मिलना होता है। इस वजह से हम उस फेज से गुजरते हैं। हम समझते हैं कि उधर कोई नहीं है, नो वन इज आवर्स, हम तन्हा रह गए, हम अकेले रह गए, बट अल्लाह इज देयर, always there. Allah was always there, Allah is always there, and Allah will always be there. वो हमेशा 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 रहेगा, था भी, है भी। और अगर हम अपने जिंदगी के माजी में जाके देखें, तो हमें एहसास होगा, जब भी आजमाइश, जब भी तकलीफ, जब भी मुश्किल आई, अल्लाह था वहां पर, अल्लाह था वहां पर। अल्लाह तो तब भी था ना जब माँ के पेट की तन्हाई में थे हम। माँ के पेट की तन्हाई में कोई हमें देखता था, कोई देख सकता था, कोई जान सकता था, कोई था जो हमें सुन सकता था, कोई था जो देखता कि हमारी ग्रोथ कैसी हो रही है, कोई था जो हमें खाना प्रोवाइड कर सकता था। नो वन वाज देयर, वी वर ऑल अलोन। कौन था वहां भी हमारा? अल्लाह था। अल्लाह था, वो जो हमें हमारी एक एक हमारी रग को, एक एक सेल को अपनी जगह पे लगा रहा था, हमें फूड प्रोवाइड कर रहा था, हमारी हिफाजत कर रहा था, कोई और नहीं था। वो हमें तब भी सुनता था, हमारी दिल की धड़कनों को वो तब भी सुनता था। वो हमें बना रहा था, हमारी फितरत बना रहा था। ही वॉज ऑलवेज देयर। तब भी जब हम इस दुनिया में आए भी नहीं थे, वो तो तब भी था हमारा। तो हम कैसे ये सोच लेते हैं कि वी आर ऑल अलोन? हम ये कैसे सोच लेते हैं कि अल्लाह हमारा नहीं है, कि हम तन्हा हैं, अल्लाह ने हमें छोड़ दिया है, अल्लाह डजंट केयर अबाउट अस? वो तो सिर्फ मोमिनीन का है, वो तो सिर्फ औलिया का है, वो तो सिर्फ अंबिया का था। ये सारी नेमतें ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए थी, क्योंकि वो महबूब खुदा थे। हमारे लिए इसका कोई लेना देना नहीं है। नो, कुरान की एक एक लाइन, एक एक वर्स, एक एक हर्फ हम में से हर एक के लिए, क़यामत के दिन तक के एक एक लफ्ज, एक एक मर्द, एक एक औरत, एक एक फर्द के लिए, इवन काफिरों के लिए भी है। अल्लाह सिर्फ हमें नहीं तना नहीं छोड़ता, काफिरों को भी तो नहीं तना छोड़ता। अल्लाह तो उनको भी प्रोवाइड करता है, उनको भी सारी नेमतें अता करता है, उनकी भी सुनता है। अल्लाह तो उन तक को नहीं छोड़ता। तो जो अल्लाह को पुकारने वाले, अल्लाह का नाम लेने वाले, अल्लाह उसको कैसे तनहा छोड़ देता है? कैसे तनहा छोड़ सकता है? जब बचपन में जब हमें कुछ बोलना नहीं आता था, हमें हमारी जुबान सिर्फ रोना थी, कोई हमें नहीं समझ पाता था, लेकिन अल्लाह ने माँ के दिल में उस बच्चे के रोने की आवाज की पहचान डाल दी। ये रो रहा है, ये रोना उसकी भूखा रोना है, ये रोना उसके पैम्पर बदलने का रोना है, ये रोना उसके सोने का रोना है। वही रोने की आवाज है, कोई टोन चेंज तो नहीं होती थी, लेकिन अल्लाह था
جو ماں کے دل میں اس کی پہچان ڈال کے سمجھاتا تھا کہ یہ اس وقت یہ کرنا ہے، اس وقت یہ کرنا ہے، اس کو ابھی یہ حاجت ہے، اس کی یہ حاجت پوری کرو، تب بھی اللہ نے تنہا نہیں چھوڑا، تب بھی تنہا نہیں چھوڑا. اور جب ہم اسکول گوئنگ فیز سے گزرے، ہم گھر سے نکلے، ماں باپ کے سائے سے نکلے، جب باہر نکلے، باہر کی دنیا میں کوئی نہیں تھا ہمارا، ہم تنہا تھے، تنہا اسکول جاتے تھے، ہم تنہا جو ہے وہ کلاس میں بیٹھتے تھے، تنہا جو ہے بس میں جاتے تھے. کون تھا جو ہمیں پروٹیکٹ کرتا تھا؟ اللہ تھا. شیطان سے ہمیں پروٹیکٹ کرنے والا، حادثات سے ہمیں پروٹیکٹ کرنے والا، دنیا کی اس غلاظتوں سے ہمیں پروٹیکٹ کرنے والا، وہ تو بچپن سے لے کر آج تک ہمارا ہے، ہر وقت ہر فیس میں وہ ہمارے ساتھ رہا ہے. تو یہ اللہ یاد کرے، تم کہتے ہو اللہ نے، مڑ کے دیکھو تو صحیح، ذرا مڑ کے دیکھو، کہاں کہاں نہیں اللہ کو پاؤ گے، کس قدم پہ اللہ کو نہیں پاؤ گے. اور جب پریشانیاں آئیں، اور جب پھر تنہائیاں آئیں، پھر جب تکلیفیں آئیں، تو تب تو اللہ زیادہ تھا، تب تو اللہ زیادہ تھا. کوئی اور نہیں سمجھ رہا تھا، اللہ تو سمجھ رہا تھا. کوئی اور آنسو نہیں دیکھ پا رہا تھا، اللہ تو دیکھ رہا تھا. کوئی اور مدد نہیں کرتا تھا، اللہ اس وقت بھی مدد کرتا تھا. اور واللہ جب یہ آیتیں پڑھتے ہیں نا، اٹس فیل لائک کہ آیتیں ہمارے اوپر ہی، ہمارے لیے آئی ہیں. جب ہم مشکل کے جس فیز سے گزرتے ہیں، اللہ رب العزت نے اس کو ایگزیکٹلی ویسے بیان فرمایا ہے کہ جب ہم تنہا تھے، جب کوئی نہیں تھا، اللہ وہاں پر تھا. اس وقت سمجھ میں نہیں آتی، اس وقت دعائیاں، ہم تنہا رہ گئے، کوئی نہیں سمجھتا، رونے دھونے. جب اس فیز سے گزرتے ہیں نا، کامیابی کے ساتھ پاس ہو کے اس ٹرائل سے نکل جاتے ہیں، پھر جب مڑ کے دیکھتے ہیں تو احساس ہوتا ہے، پھر ریلائزیشن ہوتی ہے، اللہ تیرا شکریہ، تو نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا، تو نے مجھے تنہا نہیں چھوڑا، تو نے مجھے گرنے نہیں دیا. جب ساری دنیا مل کے گرا رہی تھی مجھے، تو نے مجھے تھاما ہوا تھا. ساری دنیا مل کے رسوا کر رہی تھی مجھے، تو میری ڈھال بن گیا تھا. ساری دنیا میری سانسیں لینے کی کوشش کر رہی تھی، مجھے جیتے جی مارنے پہ تلی ہوئی تھی، تو تھا جس نے مجھے زندگی پرووائڈ کی. ساری دنیا مل کے میرے رشتے، میری خوشیاں چھیننے کی کوشش کر رہی تھی، تو نے تھا جس نے حفاظت کی. تو ہمیشہ تھا اور وہ ہمیشہ ہے. اینڈ دس از سم تھنگ دیٹ ول برنگ اس آؤٹ آف اینزائٹیز. کیوں ہوتے ہیں اینزائٹیز کے دورے، کیوں پڑتے ہیں، ڈپریشن میں انسان کیوں جاتا ہے؟ بیکاز دے فیل ہیلپ لیسنس. ان کو لگتا ہے کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا، بے بسی فیل ہوتی ہے. جس کو اللہ مل گیا وہ بے بس کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تو ہر قدم میں ہمارے ساتھ ہے. ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ انہی تنہائیوں میں اللہ ملا ہے کہ نہیں ملا؟ کووڈ میں دیکھ لیں، جب اللہ نے آئسولیٹ کیا میجرلی ہم میں سے، میں اپنی بات کرتی ہوں کسی اور کی بات کو، تنہائیوں میں اللہ ملا ہے. اگر میں اپنی زندگی کی آزمائش میں دیکھوں، جو میری زندگی کی آزمائش ہوئی، مطلب ایوری تھنگ واز دیئر، سب کچھ تھا الحمدللہ. کوئی رشتہ بچھڑنے کی یا ویسے تنہائی کی آزمائش نہیں تھی، رشتوں کے درمیان میں تنہا کیا اللہ نے. اور وہ بھی کب؟ after first delivery of my daughter، پہلی جب میری بیٹی ہوئی تھی، اس کے بعد I went into deep depression, in PPD, postpartum depression. اور وہ اتنا سوئے تھا، I couldn't understand myself. ایک تو فرسٹ ٹائم موم، اور کوئی بتانے والا نہیں تھا کہ آپ اس سچویشن سے بھی گزرتے ہو. اور اس وقت سب خوشیوں میں تھے، جی اولاد ہوئی ہے، سب خوشیوں میں تھے، اور کوئی نہیں سمجھ پانے والا تھا کہ ہم کس دور سے گزر رہے ہیں. ہمیں خود بھی نہیں پتا تھا ہم کس دور سے. اور یہ نہیں تھا کہ اللہ نے محروم کیا، اللہ نے، وہی بات ہے نا کہ اللہ ایک چیز لیتا ہے تو دوسری طرف سے بہت کچھ دے رہا ہوتا ہے. اللہ نے تو اولاد کی خوشی دی تھی، اللہ نے آف کورس جو ہے وہ شادی ہوئی تھی، شوہر کی خوشی دی تھی، اللہ نے دنیا گھمائی، اللہ نے ساری خوشیاں دی. ان خوشیوں کے درمیان میں بھی، ان نعمتوں کے درمیان میں بھی، ان تمام رشتوں کے درمیان میں بھی اللہ نے تنہا کیا ہوا تھا. کیوں کیا تھا؟ کیوں کیا تھا؟ بیکاز ادھر اللہ نے اپنی ذات سے متعارف کرانا تھا، اللہ نے اپنی ذات پہ یقین دلانا تھا، ان لوگوں سے دھیان ہٹانے تھے، لوگوں سے نظریں ہٹانی تھی. کوئی میری مدد نہیں کر سکتا، کوئی مجھے خوش نہیں رکھ سکتا. دیز آر جسٹ the phases of my life. یہ میری زندگی کے ساتھی ہیں، پر یہ میری زندگی کا گول نہیں ہے، یہ میرے خدا نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں میری زندگی نہیں ہے. میرا شوہر مجھے خوشیاں نہیں دے سکتا، میرے بچے مجھے خوشیاں نہیں دے سکتے، میرے ماں باپ، no one can give me anything. کوئی کچھ نہیں دے سکتا، جو دینے والی ذات ہے وہ صرف اللہ ہے. اللہ نے اس یقین پہ لانا تھا، اور جب تک اس یقین پہ نہیں آئے، اسی دور کو اللہ نے پرولونگ کیا. جب تک آ کے گھٹنے ٹیکے نہیں نا، کہ جب تک لوگوں سے جو ہے وہ نظریں ہٹانا سیکھا نہیں، لوگوں کسی کی ڈیپینڈنسی سے نکلے نہیں، تب تک اللہ نے اس تنہائی کے دور میں رکھا. سب کچھ ہوتے ہوئے، تمام رشتوں کے، تمام دنیا، تمام نعمتوں کے ہوتے ہوئے بھی اللہ نے اس تنہائی کے، اس آئسولیشن کے پیریڈ سے گزارا. کیوں گزارا؟ علم یزد کا یتیمن فآوا، سہارا دینے کے لیے، سپورٹ دینے کے لیے. اس کا سہارا تھامنا تھا، اس نے اپنا سہارا دینا تھا دنیا کے سہاروں سے نکال کے. So this happens, and I'm pretty sure آپ میں سے بھی لوگوں کو، اگر آپ اپنی آزمائشوں سے دیکھیں، انہی آزمائشوں میں اللہ ملتا ہے. Anyone who wants to share their experience,
کوئی ہے جو اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہے؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تنہائیوں میں اللہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا جب آپ دنیا سے کٹ ہوتے ہو؟ اینی ون؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. نیتا میں شیئر کرتی ہوں اپنا ایکسپیرینس. ایک آپ کو تو جی. خیر میں نے بتایا تھا، بٹ یہ کہ باقی جو بھی کوئی اس آزمائش سے گزر رہے ہوں گے ان کے لیے ہیلپ ہونی چاہیے. اچھا، میری لائف بڑی زبردست گزر رہی تھی، ٹریولنگ اور مطلب دنیا کی ہر نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی تھی. ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جب میرا دل کرتا تھا کہ میں صبح مکہ میں جا کے نماز پڑھوں تو مجھے وہ اللہ تعالیٰ نعمت بھی دے دیتا تھا. مجھے پتہ نہیں ہوتا تھا نو ویئر میں وہاں پہنچ جاتی تھی. خیر بہت فاسٹ لائف چل رہی تھی. اس کے بعد پھر سڈن ایک انسیڈنٹ ہوا تھا جس میں میری سرجری ہوئی تھی، اینکل بون جو بریک ہو گئی تھی. تو اس کی وجہ سے ایک دم سے لائف میں اتنا لمبا پاز آیا ہے کہ اس نے 360 ڈگری پہ لائف کو چینج کر کے رکھ دیا. اور یہ سارا فیس میں نے خود اکیلے فیس کیا. ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس اتنے نزدیک ہیں ہمارے، وہ ہماری ہیلپ آؤٹ کریں گے مشکل وقت میں، یا سبلنگس ہوتے ہیں. بٹ مجھ پہ ایسی آزمائش آئی تھی کہ اس ٹائم میرے پاس کوئی تھا بھی نہیں، آؤٹ آف سٹی تھی اور میں اکیلی تھی. خود ہی سارا میں نے پروسیس وغیرہ کیا. خیر جب پتہ نہیں جس نے اینستھیسیا کا کوئی ایکسپیرینس کیا ہوگا، کچھ لوگوں کو ہوا ہوگا، تو اس میں بندہ تھوڑا سیمی انکانشیس ہی ہوتا ہے. خیر جب آئی سی یو سے مجھے آئی سی یو میں شفٹ کیا گیا تھا نا، تو میں نے اپنا پاؤں دیکھا، وہی فریکچر ہوا ہوا، ٹھیک ہے، پٹی وٹی لگی ہوئی ہے. بٹ میرے سائڈ پہ جو ہے نا 2 سسٹرس تھیں، ٹوئنس تھیں، سیم ایج کی ہوں گی، 27 28 اس طرح کچھ ہوگا. تو ان کا اتنا سیویئر قسم کا ایکسیڈنٹ ہوا ہوا تھا کہ وہ بیچاری تکلیف سے تڑپ رہی تھی. اور اس ٹائم پتہ نہیں میرے منہ سے کیسے الحمدللہ نکلا کہ شاید اس پاؤں سے زیادہ مجھے اللہ تعالیٰ کسی اور آزمائش سے بھی گزار سکتا تھا. میں گری تھی، مجھے پیرالائز بھی ہو سکتی تھی، کچھ بھی ہو سکتا تھا، بٹ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا ہی رکھا جتنا میں برداشت کر سکوں. اور اس کا بھی یہی وجہ تھی شاید کہ میں مطلب اتنی دنیا داری میں نکل چکی تھی کہ 1 منٹ کے لیے بھی مجھے وقت نہیں مل رہا تھا کہ میں پراپر بیٹھ کے اللہ کا شکر ادا کروں جو اس نے نعمتیں دی ہیں. تو وہ بس 2 منتھس کا ہیلنگ پروسیس تھا. اس میں پھر میں نے کافی کچھ سیکھا بھی، لوگوں کی کافی فلٹریشن اسٹارٹ ہو گئی، کیونکہ جب آپ لائف میں ہوتے ہو، سوشل ہوتے ہو نا، آپ کافی چیزیں لوگوں پہ ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیتے ہو، اپنی خوشیاں اپنے دوستوں سے، کہ یار یہ محفل میں نہیں ہوں گے تو مزہ نہیں آئے گا. لیکن وہ 2 مہینے جو تھے پراپر بیڈ ریسٹ اور کروٹ لینا کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے، یہ مجھے اس ٹائم پہ پتہ لگا تھا. لائک میں کروٹ بھی نہیں بدل سکتی تھی، پانی کا گلاس بھی اگر پینا ہے تو مطلب کسی پہ ڈیپینڈ کرنا کہ امی دیں گی تو میں پی سکتی ہوں. بہت ڈیفیکلٹ ٹائم تھا. پھر اس ٹائم مجھے یہ بھی ریئلائز ہوا تھا یار ہمارے گھر کے جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں، دادی نانی ہے جو بھی، وہ کتنا ترستے ہیں کہ ہم ان کے پاس بیٹھے ان کے ساتھ وقت اسپینڈ کریں، کیونکہ وہ اس ٹائم بیچارے موو نہیں کر پا رہے ہوتے اور ہم لوگ اپنی دنیا میں مستی میں گم ہوتے ہیں، ہم ان کو وقت نہیں دیتے. تو ایسی کافی ساری چیزیں میں نے ریئلائز کی. پھر بس ادھر صرف اللہ ہی تھا جس نے دوبارہ سے اپنے پیروں پہ کھڑا کیا، ورنہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ شاید میں اب چل بھی سکوں گی کہ نہیں. اور آفٹر 2 منتھس جب پلاسٹر ریموو ہوا، ایک اسٹیپ لیا، تو مطلب وہ فیلنگ ہی نہیں بیان کر سکتی. جیسے ایک بچہ پہلے اسٹیپ لیتا ہے نا، ڈر لگتا ہے کہ یار ابھی گر جاؤں گی، کچھ ہو جائے گا، وہ سین دوبارہ ریکالس ہوتے ہیں دماغ میں. تو ایسے ہی کچھ سین تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے اسی 2 منتھس کے دوران میں نے کچھ پوڈ کاسٹ اور کچھ بکس ریڈنگ اسٹارٹ کر دی تھیں، تو اللہ تعالیٰ کے قریب کیا اس وقت نے، اس آزمائش نے. لیکن الحمدللہ میں نے اس وقت میں کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ یہ آزمائش کیوں آئی ہے، کیونکہ مجھے کہیں نہ کہیں تو مجھے کھٹکا تھا کہ نہیں یار میں نے خود اللہ کو بہت چھوڑ دیا ہے، کیونکہ میں بہت کلوز تھی. پھر ایک دم سے جب بندہ چھوڑتا ہے نا اللہ کو، تو اللہ تعالیٰ بڑی زور کی مار دیتا ہے، تب پھر اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں. الحمدللہ ہاں الحمدللہ الحمدللہ. پھر اینڈ اس کے بعد یہ دیٹس ہاؤ ہیپنز اٹ. یہی ہوتا ہے کہ جی آپ کو تنہائیوں میں اللہ لے کر اس لیے آتے ہیں کیونکہ اللہ نے اپنی ذات واپس دلانی ہوتی ہے، اللہ نے واپس لے کر آنا ایگزیکٹلی. ہوتا ہے. اس کے بعد پھر یہ آزمائش ختم ہوئی تو ایک اور آزمائش شروع ہوگی. میں نے سوچا چلو یار ایک آزمائش ختم ہوگی، اب اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے اپنے. پھر ایک اور کچھ جاب کی طرف سے آزمائش شروع ہوگی، وہ ختم ہو گئی. تو بٹ یہ کہ جو بھی جتنی بھی آزمائشیں تھیں نا، اللہ تعالیٰ نے اس میں پالش کرنا تھا. جو میں آج ہوں، میں شاید اس مقام پہ ہوں نا، میں پہلے نہیں ہو سکتی تھی. تو بس یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، ہر آزمائش ہوتی ہے، لیکن جی کبھی بھی ناشکری نہیں کرنی چاہیے اور ہمیشہ اپنے سے اللہ رب نیچے العزت اس لوگوں کو صورت میں دیکھو. سکھا رہا ہے. اللہ اس صورت میں ہاں یہی سکھانا چاہ رہا ہے، اس بی صورت کی گریٹفل. تو دیکھو تو ہر صحیح ایک مڑ کے اس اللہ صورت تو کا ہر ہمیشہ ایک سے ورڈ جو ہے نا، وہ ہماری لائف کی مطلب عکاسی کر رہا ہے، ہر ایک ورڈ سمپلی. اور ہر ایک کی زندگی کی عکاسی کرتا ہے، ہر ایک کی زندگی کا ایگزیکٹلی. جسٹ دیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، سوچنے کے لیے اپنی آنکھیں، اپنا دل وہ کھولنا پڑے گا. اور یہی تو جی اللہ رب العزت نے اس آیت، اس صورت میں ہمیں عطا کیا ہے. تو علم جی یجد کا یتیمن فآوا، کہ جب
کیا میں نے تنہا نہیں پایا تھا؟ کیا میں نے تمہیں اکیلا نہیں پایا تھا؟ فآوا، بس میں نے تمہیں سہارا دیا، میں نے تمہیں سپورٹ دی، میں نے تمہیں ریفیوجی دی، میں نے تمہیں اپنے آغوش محمد میں لے لیا. جب ہمیں لگتا تھا کہ زندگی ختم ہو گئی، ہمیں لگتا تھا کہ اب بس ہم بری طرح سے گرے ہیں، اللہ نے وہ گرایا ہمیں اٹھانے کے لیے تھا، ہمیں دوسروں کے سہاروں سے نکال کر ہمیں اپنی ذات کے لیے انڈیپینڈنٹ کرنے کے لیے تھا. تو یہ اور بتانے کا مقصد یہ ہے، ہم سب کی زندگی میں دس از سو ریلیٹیبل، ہم سب کی ہی زندگی میں ایسے واقعات کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی آئے ہوں گے. وی جسٹ نیڈ ٹو سٹ پراپرلی، گیو سم ٹائم اینڈ تھنک. اپنے ماضی میں جا کے سوچیں کب کون سا واقعہ تھا کہ جہاں میں تنہا ہوئی تھی اور وہاں پہ میں نے اللہ کو نہیں پایا. کون سا ایسا موڑ تھا کہ وہاں پہ میں نے اللہ کو نہیں پایا. تو جب ہم کہہ دیتے نا بڑی آسانی کے ساتھ کہ اللہ تو ہماری نہیں سنتا، اللہ ہمیں نہیں دیتا، اللہ نے تو ہمیں آج تک کچھ دیا ہی نہیں ہے، یا اللہ تو صرف اولیاء کا ہے، یا ہمیں تو اب کچھ ملے گا نہیں، یا ہم اللہ تو ہم سے ناراض ہے، اللہ تو ہمارا ہے ہی نہیں. نہیں، یہ جسٹ جو شیطان کی پٹی بندھی ہوئی ہے نا، اس کو اتار کے جب دیکھیں گے، پونڈر کریں گے، اللہ ملے گا، وہی ملے گا، رائٹ دیر ایٹ ایچ اینڈ ایوری اسٹیپ. یہ تنہائیاں، یہ جو آزمائشیں اگر زندگی میں آئی ہیں تو اس پہ ٹوٹنا نہیں ہے، اس پہ اللہ کو ہاتھ تھمانا ہے. یہ آزمائش اللہ اپنے تک لے کر آنے کے لیے دیتا ہے. تو الم یجد کا یتیما فآوا، یہ اللہ کی محبت کی عکاسی کرتا ہے کہ جب سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ ساتھ نہیں چھوڑتا. اور یہاں سے جو ایک اور جم ملتا ہے کہ جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ جب آپ ایمانی گروتھ میں ہوتے ہو تو وہاں پہ وہ جو قبض اور بست کی کیفیت آتی ہے کہ اکثر ایسا ہمارا ساتھ ہوتا ہے. کبھی تو گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن کبھی آپ جب سب کچھ صحیح کر رہے ہوتے ہو لیکن پھر بھی آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کچھ صحیح نہیں ہو رہا ہے، آپ کو عبادت میں مزہ نہیں آ رہا، آپ کو دل کی تنگی فیل ہو رہی ہے، یا کبھی جو ہے وہ آپ کو اٹھنے کا نماز کھینچ کے اٹھ کے پڑھنی پڑتی ہے، کبھی تو آپ شوق میں کرتے ہو، لیکن کبھی بہت جو ہے نا اپنے آپ کو زبردستی اٹھا کے کرنا پڑتا ہے. آپ کو نہیں فیل ہو رہا، آپ کو فیل ہو رہا تھا کہ اللہ ناراض ہے، اللہ کی قربت فیل نہیں ہو رہی ہوتی، یہ لگتا ہے کہ اللہ ناراض ہو گیا. میں کہیں لوگ جو آپ کو ریلائز کراتے ہیں کہ تم گمراہ ہو گئی ہو، تم تو غلط راستے پہ ہو، تمہیں اللہ ناراض ہو جائے گا، وہ اس طرح کی باتیں کر کے آپ کو دل اتنا تنگ کر دیتے ہیں، آپ کو ڈس اپوائنٹ کر دیتے ہیں، یا آپ کو پیسمسٹک کر دیتے ہیں. تو اللہ فرما رہا ہے کہ جب کوئی نہیں تھا میں نے تمہیں سہارا دیا نا، تو تم کیسے سوچ لیتے ہو کہ میں تمہیں اب چھوڑ دوں گا؟ تم کیسے سوچ لیتے ہو کہ میں تنہا چھوڑ دوں گا؟ وہ تب بھی تھا، ماضی کے ہر موڑ پہ وہ تھا جب ہم اس کو جانتے نہیں تھے، جب اس کی معرفت نہیں تھی، جب اس کو رب ہونا کہتے تو تھے، لیکن رب ہوتا کیا ہے ہمیں پتا نہیں تھا. وہ تو تب بھی تھا، اس نے تو تب بھی نہیں چھوڑا، تو اس نے تو تب بھی ہماری ضرورتیں پوری کی. کیا نہیں اس نے ہمیں کھانے کھلائے؟ کوئی دن بھوکا سوئے ہیں ہم؟ کیا اس نے کسی دن ہماری بصیرت چھین لی ہو، کسی دن ہماری دھڑکن بند کر دی ہو، کسی دن ہماری سماعت روک دی ہو، کسی دن اس نے ہم سے یہ دی ہوئی نعمتیں ہم سے لے لی ہوں؟ وہ تب بھی دیتا رہا جب ہم اس سے نہیں بھی مانگتے تھے، جب نہیں بھی پکارتے تھے، تب نہیں بھی جانتے تھے. تو جب آج اس کو جانتے ہیں، جب آج اس کو پہچانتے ہیں، جب آج اس کو پکارتے ہیں، کیسے ممکن ہے کہ وہ نہ دے؟ کیسے ممکن ہے کہ وہ نہ دے؟ جب ہم اس کے نہیں تھے تب بھی وہ ہمارا تھا. تو آج جب ہم اس کا بننے کی کوشش کر رہے ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے وہ ہمارا نہ بنے؟ یہ شیطان کی چالیں ہیں جو ہمیں ہمارے اللہ کے درمیان میں آڑ بن کے آ کے کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے، ہمیں دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیں، نو میٹر واٹ، کچھ بھی حالات آ جائے، آزمائشیں، مشکلیں، وساوس، لوگ کچھ بھی ہو جائے، اللہ ہاتھ نہیں چھوڑتا. ہم ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، ہم مایوس ہو کے ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، ہم شیطان کے وساوس میں آ کے ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، یا ہم غموں کی فکروں کو اپنے سر پہ سوار کر کے ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، یا ہم کبھی دنیا کی دی ہوئی نعمتوں میں پڑھ کے اللہ کا ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں. بٹ اللہ اپنا ہاتھ ہر دم، ہر وقت، ہر پل پھیلائے ہوئے ہوتا ہے کہ میرا بندہ آئے گا، میرا ہاتھ تھامے گا. یہ وہ اللہ ہے، یہ وہ کریم اللہ ہے، یہ وہ محبت کرنے والا اللہ ہے. کیسے یہ سوچ لے کر آ سکتے ہیں کہ ہم تنہا ہیں، ہم بے آسرا ہیں؟ ہم کیسے یہ ڈپریشن، یہ انزائٹیز اور اس تکلیف میں مرنے کی دعائیں کر سکتے ہیں، جبکہ اللہ ہمارا منتظر ہے، جبکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، تمام خزانوں کے مالک. جب وہ ہمارا ہے تو پھر ہمیں کس ایک دو نعمتوں کے چھن جانے پہ کیسے رونے؟ پھر کیسے رونے؟ تو یہ اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا، اللہ یوز دا ورڈ یجد کا، ٹھیک ہے، اور یجد کا میں نے آپ کو مطلب بتایا، انٹینس لو اور کیئر میں پانا، کہ آؤٹ آف ہز لو، آؤٹ آف ہز کیئر، آؤٹ آف ہز مرسی. جب ہم کھو گئے تھے، جب ہم تنہا تھے، اللہ نے ہمیں ڈھونڈا،
اس نے ہمیں اکیلا نہیں جانے دیا, اس نے ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا, اس نے ہمیں ٹھکانہ دیا, اس نے ہمیں آسرا, وہ ہمارا آسرا بنا, اس نے ہمیں شیلٹر دیا. اس کی مثال ایسے سمجھے جیسے جس کو جس سے محبت ہو نا, جیسے کوئی انسان ہے اس کو بیبی سے محبت ہو, اس کو بچوں سے محبت ہوتی ہے, اس کے دل میں بے پناہ محبت, کائنڈ دل, اور بہت جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نا, کیئرنگ والا دل کسی کو اللہ رب العزت نے دیا ہو, اور اس کو کہیں راہ چلتے کوئی چھوٹا بچہ سسکتا ہوا نظر آ جائے, تڑپتا ہوا, بے آسرا, بے حال, روتا بلکتا بھوکا نظر آ جائے, تو کیا ایسے نرم دل محبت والا دل اس کو چھوڑ کے چلا جائے گا؟ نہیں, وہ اس کو اٹھائے گا, اس کو گھر لے آئے گا, وہ اس کی شیلٹر کا بندوبست کرے گا, وہ اس کی پروٹیکشن کا بندوبست کرے گا, یا اپنے گھر میں جگہ دے دے گا, یا پھر کوئی ایسا گھر ڈھونڈے گا کہ جہاں پہ اس کو جگہ مل جائے. جس طرح بلی کے بچوں سے, بلی سے جس کو محبت ہوتی ہے, کوئی راہ میں بلی, کوئی پرندہ جس کے کانٹا چبھا ہو, جس کے جو لڑکھڑا کے چڑھا, جو درد میں ہو, نہیں دیکھا جاتا, اس کو گھر لے کر آتے ہیں, مرہم رکھتے ہیں, اس کو کھلاتے ہیں, پلاتے ہیں, انرجائز کرتے ہیں. تو یہاں تو اللہ ہے جس کی محبت, جس کی کیئر, جس کی فکر, جس کی مرسی بے حد و بے انتہا ہے. وہ اپنے بندوں کو غم میں تڑپتا ہوا کیسے چھوڑ دے, وہ اپنے بندوں کو بے آسرا, بے یار و مددگار کیسے چھوڑ دے, جب ساری دنیا پتھر مار رہے ہوں اور وہ اس کو رسنے کے لیے اکیلا چھوڑ دے. نہیں, وہ نہیں چھوڑتا, وہ نہیں چھوڑتا. وہ پھر اسی رحم دل کی طرح جیسے وہ اپنے گھر بھی لا کے اپنی پناہ میں لے لیتے ہیں نا, اللہ بھی اپنی پناہ میں لے لیتا ہے, اللہ بھی اپنے آغوش محبت میں لے لیتا ہے, وہ اپنے آغوش محبت میں سمیٹ لیتا ہے. یہ آزمائشیں ہمیں کیا دیتی ہیں؟ یہ آزمائشیں ہمیں اللہ کی پناہ دیتی ہیں, یہ آزمائشیں ہمیں اللہ کی محبت کی وہ جھولی دیتی ہیں, اللہ کا آغوش محبت دیتی ہیں. وہ ہمیں ساری دنیا سے بے نیاز کر کے اپنی محبت کے سایوں میں ہمیں سمیٹ لیتا ہے. تو اللہ gives you shelter and he makes a source to become you other shelter, کہ وہ آپ کو ٹھکانہ دیتا ہے, آپ کو شیلٹر دیتا ہے, آپ کی پروٹیکشن کا ذریعہ بن جاتا ہے. پھر جہاں سے جو بھی وجہ ہے آپ کی آزمائش کی, جو بھی وجہ ہے آپ کی تکلیف کی, لوگوں کی طرف سے آزمائش بن رہی ہے, لوگوں کی طرف سے تکلیف آ رہی ہے, اللہ ڈھال بن جاتا ہے, اللہ ان سے پروٹیکٹ کرتا ہے, اللہ وہاں سے نکالتا ہے اسباب کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. وہ معجزے کرنے پہ قادر ہے, وہ معجزے کر کے دکھاتا ہے, انسان دنگ رہ جاتا ہے, اس کی ساری پلاننگ چل رہی ہوتی ہے, انسان کو سمجھ میں نہیں آتا, لیکن وہ ساری پلاننگ کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے. آزمائش بھیجتا ہے تو اس سے نکلنے کے انتظام بھی کر کے بیٹھا ہوتا ہے, بس منتظر ہوتا ہے. جیسے ہوتا ہے نا کوئی شخص آپ کو پریزنٹ دے, آپ ہاتھ بڑھاؤ گے تو پریزنٹ لوگے نا, اللہ دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے, ہاتھ ہمیں بڑھانے ہوتے ہیں. جب تک ہم ہاتھ نہیں بڑھاتے وہ منتظر رہتا ہے, اور جس پل ہم اس کی طرف ہاتھ بڑھا لیتے ہیں وہ دے دیتا ہے, ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاتا. ایسے چٹکیوں میں سب کچھ ہوتا چلا جاتا ہے کہ آپ حیران رہ جاتے ہو. آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو حالات کبھی میری زندگی میں جیسے آئے ہی نہیں تھے. تو جس طرف سے بھی آپ کو نقصان یا غم یا تکلیف یا آزمائش آئی ہے, اللہ اسے پروٹیکٹ کر دیتا ہے, اللہ آپ کو دھارس دے دیتا ہے. آپ اس غم میں, اس آزمائش میں آپ کو لگتا ہے آپ کے پیروں تلے زمین نہیں رہی, آپ کے سر پہ چھت نہیں رہی, آپ بے آسرا ہو گئے ہو, آپ بے گھر ہو گئے ہو, آپ تنہا ہو گئے ہو, اللہ آپ کو عطا کرتا ہے اور وہاں سے عطا کرتا ہے. لوگ آپ کو بے گھر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ ایسا خوبصورت گھر عطا کرتا ہے. لوگ آپ کو تنہا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اللہ آپ کو اپنا ایسا خوبصورت ساتھ عطا کرتا ہے, پھر اپنے بہترین لوگوں کا ایسا خوبصورت ساتھ عطا کرتا ہے, وفا والوں کا ساتھ عطا کرتا ہے. ان ٹاکسک لوگوں سے, ان ٹاکسک ریلیشن سے, ان ٹاکسک انوائرمنٹ سے اللہ آپ کو نکال کے دور لے جاتا ہے, ان کی پہنچ سے کہیں دور لے کے جاتا ہے. وَأَمَّا یجد کا یتیمن علم یجد کا یتیمن فآوا. غور تو کرو, اپنے ماضی میں جھانکو تو صحیح. اس نے آزمائش تکلیف دینے کے لیے نہیں دی تھی, اس نے آزمائش اللہ کا سہارا تھامنے کے لیے دی تھی. اور یہ وہ اللہ ہے, یہ وہ کریم اللہ ہے, یہ وہ محبت کرنے والا اللہ ہے, اس لیے آزمائش میں گزارتا ہے, اس لیے آزمائش سے گزارتا ہے کہ اس تک پہنچ جائے, لوگوں سے نظر ہٹا کے اس پر لے کر آنے والے بن جائیں. پھر آگے اللہ نے بیان فرمایا وَوَجَدْكَ ضَالًا فَهَدَى, اور اس نے تمہیں گمراہ پایا, بھولا ہوا پایا تو اس نے تمہیں رستہ دکھایا. ضالن کس کو کہتے ہیں؟ لاسٹ, گم جانے کو, گمراہ ہو جانے کو یا مس گائیڈ ہو جانے کو. ہدا کس کو کہتے ہیں؟ ہدا کا مطلب ویسے تو ہوتا ہے رستہ دکھانا, گائیڈ کرنا, ٹو لیڈ سم ون, ٹھیک ہے, اور ہدایت کو بھی کہا جاتا ہے ہدا. اسی طرح ہدایت کو جو ہدا سے ہدایت نکلا ہے,
تو اس کا ایک مطلب گفٹ بھی ہوتا ہے، ہدیہ سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہدایت سب سے بڑا گفٹ ہے اللہ کا، دا الٹیمیٹ گفٹ، سب سے بہترین پریشیس گفٹ ہے نا اللہ کے پاس، وہ ہدایت ہے. اس لیے اللہ نے اس ہدایت کا نام بھی گفٹ ہی رکھ دیا، ہدایت کا نام ہی ہدیہ سے نکال دیا، ہدا بنا دیا کہ یہ ہدن سب سے بڑا ہدیہ ہے. اور پھر اس کا جو ایک مطلب ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کنٹرولنگ دا ڈائریکشن آف اے شپ، کہ کوئی گاڑی یا کوئی شپ ہے اس کی لیڈ حاصل کر لینا، اس کی ڈائریکشن سنبھال لینا، اور ٹو بی ان چارج آف سم تھنگ اور کنٹرول اٹ، کسی چیز کا انچارج بن جانا اور اس کو چلانا. ٹو شو اور ٹیل سم ون ہاؤ دے شوڈ بہیو اینڈ واٹ دے شوڈ تھنک، گائیڈ کرنا کہ کیا کرنا ہے، کیا سوچنا ہے، کیا قدم اٹھانا ہے، اس کو کہا جاتا ہے ہدا. اب یہاں پر اللہ دوسرا سینیریو بیان فرما رہے ہیں کہ جب ہم آزمائش کے دور میں ہوتے ہیں، ایک تو کیا ہوتا ہے، اللہ آزمائش میں کہیں نہ کہیں ہمیں لا کے تنہا کھڑا کر دیتا ہے، جہاں وی فیل نو ون از ہیلپنگ اس آؤٹ، جہاں پہ وی فیل الون، جہاں پہ وی فیل کہ ہمارا کوئی نہیں ہے. ہم لوگوں پہ نظر لگا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہم لوگوں سے متنفر ہو رہے ہوتے ہیں، ان پر بلیم گیم کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ اللہ نے ہمیں تنہائی دینی ہوتی ہے. کیوں دینی ہوتی ہے؟ کیونکہ اللہ ہمیں ان لوگوں سے نظر ہٹا کے اپنی ذات پر نظر لگوانا چاہ رہا ہوتا ہے. اور دوسرا کیا ہوتا ہے، آزمائش کے دور میں اللہ رب العزت ہمیں کیوں گزارتا ہے؟ کیونکہ اللہ ہمیں اپنے ہدایت کے اس تحفے سے نوازنا چاہتا ہے. اور پھر اس میں وہی بات کہ جب وی آر ان آر ایمانی لوز، جب ہم ایمانی طور پر لو ہوتے ہیں، اور جب ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ عبادت نہیں ہو رہی ہے، اور جو ہے اللہ نے سجدے کی توفیق چھین لی ہے، ہمارا دل سخت ہو گیا، اللہ ناراض ہو گیا، اللہ غصہ ہے، کچھ غلطی ہو گئی ہے، میں گمراہ ہو رہی ہوں، میں ٹھیک نہیں جا رہی ہوں، قنوطیت ہوتی ہے، بڑی بے بسی کی کیفیت ہوتی ہے کہ آپ نیکی کر بھی رہے ہو اور آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ نیکی رد ہے، اور آپ کوششیں کر بھی رہے ہو، ہلکان ہو بھی رہے ہو اور تھک رہے ہو، لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ تھکنا سارا کچھ سارا بیکار ہے. تو اس کیفیت میں اللہ رب العزت کنسول کر رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں کہ ہاؤ کین یو ایون فیل دس، تم گمراہ تھے، تمہیں اللہ نے ہدایت دی، تم بے نمازی تھے، تمہیں نماز تک لے کر آیا، تمہارے پاس دعا کے لیے الفاظ نہیں تھے، تمہیں دعا کے الفاظ دیے، تم قرآن سے دور تھے، تمہیں قرآن سے جوڑا، تم رستے سے ہٹے ہوئے تھے، اس نے تمہیں رستہ دکھایا. تو وہ تمہیں کیسے دوبارہ سے گمراہ ہونے دے سکتا ہے؟ وہ تمہیں کیسے دوبارہ سے خود سے دور ہونے دے سکتا ہے؟ وہ کیسے تمہیں مس گائیڈ ہونے دے سکتا ہے؟ وہ جس نے تمہیں رستے دکھائے وہ تمہیں رستے کیسے بھولنے دے سکتا ہے؟ سو اس ایمانی لوگ کی کیفیت میں جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے کہ وہ بھی اپنی محنت کو ضائع ہوتا سمجھ رہے تھے اور اپنی تمام کوششوں اور تھکاوٹوں کو رد ہوتا ہوا سمجھ رہے تھے، تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ کیسے ممکن ہے وہ اللہ جو رستے پہ لے کر آنے والا ہے وہ رستے سے جدا ہونے دے، وہ اللہ جو تمہیں ہدایت تک لے کر آنے والا ہے تمہیں دوبارہ سے گمراہ ہونے دے؟ ایسے کیسے ممکن ہے؟ یہ نہیں ہوگا. اور دوسرا جو اس کا مطلب ہے وہ کیا ہے کہ دیکھیں جب ہم آزمائش سے گزرتے ہیں یا ہم تکلیف سے گزرتے ہیں، ہم نے پیچھے پڑھا نا، اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ ان قریب اللہ تمہیں عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا یہاں تک کہ تم راضی ہو جاؤ گے، تم خوش ہو جاؤ گے. کوئی نہ کوئی گفٹ اللہ سے ملتا ہے. لیکن جب ہم اپنے غموں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تکلیف میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے پاس وہ شعور نہیں ہوتا، وہ معرفت نہیں ہوتی، تو ہمیں لگتا ہے ہمیں تو کوئی گفٹ نہیں ملا، یہ پتہ نہیں کس کی باتیں ہو رہی ہیں، ہمارے تک تو یہ چیز نہیں آئی ہے، یہ پتہ نہیں بس یہ تو نیک لوگ ہوں گے اس لیے ان کو مل جاتا ہوگا، ہمیں تو نہیں ملتا. بٹ if you are sitting here, if you are listening Quran, if you are pondering over Quran, then it is a sign that you have got that ultimate gift, the gift of Hadaya, the gift of Quran. یہاں پہ آپ کا پہنچنا، آپ کی آزمائش اگر آپ کو یہاں تک لے کر آئی ہے تو یہی تو وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ہے، یہی تو ہے جو اللہ رب العزت دینے کے لیے آزمائش سے گزارتے ہیں، یہی تو ہے وہ گفٹ، یہی تو ہے وہ الٹیمیٹ گفٹ، وہ ہدایت کا گفٹ کہ آپ قرآن تک آئے ہو تاکہ جان سکو کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اللہ کیا بول رہا ہے، اللہ مجھے کیسے مشکل سے نکالنا چاہتا ہے، یا اس قرآن میں اللہ نے میرے لیے کیا لکھا ہے. If you are here اور آپ پھر بھی سمجھ رہے ہو کہ آزمائشیں گناہ میں، آزمائشیں جو ہے وہ میرے لیے قرض ہیں، آزمائشیں جو ہے وہ اللہ کی نفرت ہیں، آزمائشیں اللہ کی سزا ہیں، then look at yourself, then look at yourself. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کو ان آزمائشوں میں اکیلا چھوڑ دیا ہے اور اللہ آپ کو ان ہارڈ شپ کے بدلے اللہ نے آپ کو کچھ نہیں دیا، then just look at you. Where are you today? Where are you today? آپ کا یہاں آج بیٹھنا انہی آزمائشوں کا ثمر ہے. یا تو ان آزمائشوں سے آپ ابھی گزر رہے ہو یا گزر چکے تھے، جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو ان رونے کی، ان آنسوں کی، اس درد کی وجہ سے اللہ نے آپ کو قرآن سے جوڑا. آپ کا یہاں ہونا یہی تو وَوَجَدْكَ ضَالًا فَهَدَىٰ ہے. آپ کو اللہ رب العزت نے یہ قرآن، اللہ کا سب سے بڑا
سب سے بڑا گفٹ ہے. ہدایت از دا الٹیمیٹ گفٹ, اور ہدایت کا سب سے بڑا جو سورس ہے وہ قرآن ہے. ہمیں گائیڈنس اللہ کہاں سے دیتا ہے, کس طرح اللہ ہم سے باتیں کرتا ہے, اس قرآن کے ذریعے. یہ اللہ کے الفاظ ہیں, یہ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں, یہ ہمیں بتاتے ہیں کیا کرنا ہے, کیا سوچنا ہے, کس طرح چلنا ہے, کیسے اپنی مائنڈ پازیٹیو کرنا ہے, کیسے اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے, کیسے خود کو گناہوں سے چھوڑنا ہے. تو یہاں پر پہنچنا, دس از دا سائن کہ اللہ نے آپ کو گفٹ دے دیا ہے, گفٹ تو مل گیا. ہم سوچ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے اچھا جو ہماری دعا قبول ہوگی تب سائن ہوگا کہ اللہ ہم سے راضی ہو گیا, ہماری آزمائش کا پھل ہمیں ملے گا, یا ہمیں کوئی دنیاوی نعمت مل جائے گی, یا جو ہم چاہ رہے ہیں وہ مل جائے گا. ہم اپنی اوقات کے مطابق گفٹ مانگ رہے ہوتے ہیں, اللہ اپنی شان کے مطابق گفٹ دے رہا ہوتا ہے. ہم دیکھ ہی نہیں پا رہے ہوتے, ہم سمجھ نہیں پا رہے ہوتے. اور یہ قرآن, یہ وہ قرآن جو اللہ کی شان, اللہ کے الفاظ, اور کیا چاہیے, the words of Allah, اس سے بڑی کوئی گفٹ ہو سکتا ہے, اس سے بڑا کوئی قیمتی خزانہ ہو سکتا ہے کہ وہ رب دو جہاں ہم سے باتیں کر رہا ہے, وہ شہنشاہ کا شہنشاہ. اس دنیا میں اگر کبھی کوئی بادشاہ وغیرہ رستے سے بھی گزر جائے نا, اس کی جھلک بھی مل جائے, سامنے سے گزر جائے, یا وہ ہاتھ اٹھا کے وے بھی کر دے, فخر کے مارے سینے پھول جاتے ہیں. ہر ایک کو گھر میں آ کے بتاتے ہیں, فون کال کر کے بتاتے ہیں, بادشاہ سے ملاقات ہوئی ہے میری, بادشاہ نے مجھے ویو کیا ہے, یا اس نے جو ہے اسمائل پاس کر دی ہو, یا اس نے ایک آٹوگراف دے دیا ہو, یا دو بول دی ہو, تو وہ آپ کی زندگی کی میموری بن جاتا ہے, آپ کی زندگی کا سب سے حسین جو ہے وہ ایکسپیرینس بن جاتا ہے کہ میں تو بادشاہ سے باتیں کی تھی, میں نے تو بادشاہ سے ملاقات کی ہوئی ہے. تو یہاں کون بادشاہ, بادشاہوں کا بادشاہ, تمام کائنات کا, تمام عرش فرش کا بادشاہ, اینڈ ہی از ٹاکنگ ٹو یو. کوئی چھوٹی چیز ہے, کوئی چھوٹا گفٹ ہے, کوئی چھوٹا رتبہ ہے جو اللہ رب العزت دے رہا ہے, کتنا بڑا گفٹ ہے. اور دس از واٹ اللہ رب العزت gives you آزمائش کے بدلے میں. ہر آزمائش یہ قرآن تک لے کر آتی ہے. لائک وی ہیو ڈسکسڈ اٹ بیفور, جب میں نے پوچھا تھا ہمیں قرآن تک لانے والی چیز کیا تھی, میں سے میجرلی کو قرآن تک لے کر آنے والی چیز آزمائش تھی. آزمائش تھی. کبھی کورونا کی اس آزمائش سے لوگ اس قرآن سے جڑے, اور کچھ زندگی کی آزمائشوں سے اس قرآن سے جڑے. ہر آزمائش جس سے بھی گزریں گے نا, اللہ اس میں آپ کو کیا گفٹ دیتا ہے. سب سے بڑا گفٹ یہ ہے جو قرآن ملتا ہے, اور بھی ملتے ہیں, باقی بھی ملتے ہیں, بٹ دس از سم تھنگ دیٹ اللہ وانٹس یو ٹو ہیو اٹ. اور یہ گفٹ اور قرآن کا نور, قرآن کی حقانیت, قرآن کی گہرائی سب کے پاس نہیں ہے. لاکھوں کروڑوں سینکڑوں لوگ ہیں, نہیں ہے. قرآن شیلف پہ سجا ہوا ہے, بس رمضان کے رمضان نکلتا ہے. ساری نعمتیں ہیں, سن سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں, لیکن پھر بھی اپنی آنکھوں کو, کانوں کو, اپنی زبان کو اس قرآن کے لیے استعمال نہیں کر رہے. کل کریں گے, کل کریں گے, کل کریں گے, کل آنے کی توفیق ہی نہیں ملتی ان کو. یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے دی ہے. if only we could realize this thing, یہ اللہ کی blessings, یہ اللہ کے favors ہیں. فَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, یہ دے کے اللہ راضی کر دیتا ہے, خوش کر دیتا ہے. جب آپ قرآن کے ساتھ چلتے چلے جاتے ہو, آپ کی زندگی خوشیوں سے بھرتی چلی جاتی ہے. ہر قدم کیسے رکھنا ہے, کیا کرنا ہے, اللہ گائیڈ کرتا چلا جاتا ہے. دنیا کے معاملوں میں بھی, دین کے معاملوں میں بھی, آخرت کے معاملوں میں بھی, لوگوں سے ڈیلنگ, جابس کے معاملات, پڑھائی کے معاملات, غموں میں کیا کرنا ہے, خوشیوں میں کیا کرنا ہے. He never leaves you alone. جس کو قرآن مل جاتا ہے اس کو اللہ کی کانسٹنٹ ساتھ مل جاتا ہے. آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہو, جب قرآن پڑھو آپ اللہ کو سن رہے ہو, پھر اللہ کیسے چھوڑ گیا آپ کو؟ جب آپ کے پاس قرآن ہے تو پھر کیسے آپ نے سمجھ لیا کہ اللہ آپ کو چھوڑ گیا؟ ماں ودعک ربک وما قلی, نہیں, وہ تو نہیں چھوڑتا, وہ تو نہیں تنہا چھوڑتا, وہ تو نفرت نہیں کرتا, ورنہ کیوں باتیں کرتا آپ سے, کیوں دیتا یہ قرآن کے الفاظ آپ کو؟ So this is what Allah Rabb al-Izzat is telling here. الماس, آپ نے کچھ کہنا ہے؟ ہینڈ ریز ہوا ہے. You want to share something? نہیں باجی, وہ غلطی سے ہو گیا تھا. اوکے, ٹھیک. اچھا جی, اور پھر سے جو نظر جب ملتا ہے وہ کیا ہے کہ also look into your past again. اللہ ہمیں ماضی میں دیکھنے کے لیے پیچھے کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہے نا, کہ ہم جب اپنے ماضی کو ہلاک ماضی قرار دیتے ہیں, یا ہم سمجھتے ہیں آزمائشوں میں ہمارے ساتھ بہت برا ہو گیا, یہ ہماری زندگی کا سب سے ابتر حال تھا. اللہ بتاتے ہیں کہ یہی ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت دور تھا. دیکھنے والی آنکھ تو لے کر آؤ. سو اپنے ماضی میں جا کے دیکھو, جب وہ ہارڈ شپس, جب وہ ٹرائلز آئے, جب ہمیں لگا کہ وی آر دا لاسٹ کیس اینڈ وی تھاٹ دیٹ اب تو سارے دروازے بند ہیں, ہم رستہ کھو گئے ہیں, آگے چلنے کی کچھ سمجھ نہیں آتی تھی, اپنی زندگی میں اب کیسے آگے چلیں, اب ہم کیا کریں.
ہمیں ہمارے سوالات کا کوئی جواب نہیں ملتا تھا. ہمیں what to do and how to spend the remaining life. بس دل کرتا تھا کہ زندگی کے دن جلدی سے ختم ہوں اور میں جاؤں اس دنیا سے. اتنی مشکل دنیا, اتنی مشکل لائف ہے کہ اپنے پیاروں کے بغیر یا جس بھی آپ آزمائش میں ہوتے ہو, you feel like you cannot live anymore. آزمائش کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ آپ اس دنیا سے اکتا جاتے ہو, آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ مر جاؤ, آپ کو لگتا ہے بس لائف ختم, زندگی ختم. تو یہاں اللہ فرما رہے نو, لک بیک, ری تھنک, ری واچ. شیطان کی اینک اتار کے, اس کی پٹی اتار کے اب قرآن کی روشنی سے دیکھو, ان الفاظ کی روشنی میں دیکھو, جو اینک اللہ نے بنائی اس کے ساتھ دیکھو. یو ول کم ٹو نو, تم گمے نہیں تھے. یو آر ناٹ دا لاسٹ کیس. گمے ہوئے تو پہلے تھے, اللہ نے تو اب رستہ دکھایا ہے. یہ آزمائش ہمیں رستے تک لے کر آنے کے لیے تھی. پہلے غلط رستے پہ تھے, اب سیدھے رستے پہ لے کر آنا تھا اللہ نے. ہم پر آزمائش کیوں آتی ہے؟ کیونکہ ہم دنیا کی بھول بھلائیوں میں کھو جاتے ہیں. جس کی مثال میں نے دی تھی نا کہ جیسے ایک بچہ تتلی پکڑنے کے چکر میں تتلی کے رنگوں سے ایسا جو ہے وہ انسپائر ہوتا ہے کہ اس کو کوئی اور ہوش ہی نہیں رہتی, اور وہ تتلی کو پکڑنے کے چکر میں بھاگتا ہی چلا جاتا ہے. ایک پھول پر جہاں پہ بیٹھتی ہے اس پہ ہاتھ مارتا ہے, دوسرے پہ مارتا ہے, تیسرے پہ مارتا ہے, اس کو پکڑنے کے چکر میں کتنا دور چلا جاتا ہے, اس کو ہوش ہی نہیں رہتی ہے کہ وہ کتنا رستے سے دور آ گیا. جب تتلی ہاتھ آتی ہے تو پھر ہوش آتا ہے. جب وہ پکڑ کے اپنے ماں باپ کو دکھانے کے لیے مڑتا ہے تو دیکھتا ہے کہ میں تو پتہ نہیں کہاں آ گیا, اور وہ تتلی ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے, وہ کہاں, اس کو کوئی اب ہوش نہیں. اب اس کو فکر ہوتی ہے کہ میں تو رستے سے ہٹ گیا, میں اپنے ماں باپ تک کیسے جاؤں. پھر وہ روتا ہے, چلاتا ہے, مچلتا ہے, دھکے کھا کے گرتا پڑتا ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے اپنے ماں باپ کو. تو ہماری زندگی میں بھی یہی ہوتا ہے. اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی, یہ دنیا دی, ہم اس کی رنگینیوں میں ایسے کھو جاتے ہیں. اللہ نے یہ نعمتیں ہمیں دی تھی اللہ سے ملانے کے لیے, ہم ان نعمتوں میں ایسے کھو جاتے ہیں کہ اللہ کو بھول جاتے ہیں. یا اس دنیا کی ہرس میں ہمیں مال مل جائے, ہمیں اتنا جو ہے ہماری ڈگریز ہو جائے, اتنا بڑا گھر بن جائے, اتنی بڑی گاڑی ہو جائے, ان چیزوں میں ایک سے آگے, آگے سے آگے, آگے سے آگے چلتے جا کر ہم اتنی دور چلے جاتے ہیں کہ ہمیں خیال بھی نہیں رہتا کہ ہم کھو گئے ہیں. پھر اللہ لیتا ہے, پھر اللہ ہمارے ہاتھ سے چھینتا ہے, تو پھر ایک دم سے آنکھ کھلتی ہے, اور جب مڑ کے دیکھتے ہیں تو ہوش آتا ہے کہ وی آر اسٹریٹ, ہم تو کھو گئے ہیں, رستے سے ہٹ گئے ہیں, اللہ سے دور آ گئے ہیں, ہم نے تو اللہ کو کھو دیا ہے. اور پھر اس آزمائش میں چیخیں نکلتی ہیں, پھر اللہ کو پکارتے ہیں, پھر تڑپتے ہیں, مچلتے ہیں, روتے ہیں, واپسی کے رستے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں, اللہ کو منانے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو بلاتے ہیں, استغفار کرتے ہیں, توبہ کرتے ہیں. تو اللہ اس آزمائشوں میں واپسی کا رستہ دلانا چاہتا ہے, واپس اللہ تک لے کر آنا چاہتا ہے. اس لیے یہ آزمائشیں نہ آئے تو ہم تو آگے سے آگے نکل کے نہ جانے کہاں پہنچ جائیں. جب آپ سیدھے رستے سے اگر غلط ٹرن لے لو, جتنی جلدی آپ کو ریئلائز ہو جائے, جتنی جلدی آپ سائن بورڈ دیکھ لو کہ آپ غلط رستے پہ جا رہے ہو, جتنی جلدی آپ یو ٹرن لے لو, اتنی جلدی واپس رستے پہ چڑھ جاؤ گے. آپ کا ٹائم کم ویسٹ ہوگا, آپ کا پیٹرول کم ویسٹ ہوگا, آپ کی کھپائی کم ہوگی. لیکن اگر آپ غلط ٹرن لے کے چلتے ہی چلے جا رہے ہو, جو سائن بورڈز ہیں اس پہ نظر ڈال ہی نہیں رہے ہو, اور جب آپ بہت دور آ کے آپ کو ریئلائز ہو کہ میرا تو یہ رستہ ہی غلط تھا, میں تو غلط منزل پہ پہنچ گیا ہوں, اور پھر جب واپسی کا رستہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ پیٹرول زیادہ خرچ, ٹائم زیادہ ویسٹ, جانے کا بھی پھر آنے کا بھی, کھپائی زیادہ, تھکاوٹ زیادہ. تو جتنا ہم رستے پر سے اگر ہم جتنی جلدی ریئلائز کر لیں کہ ہم دور جا رہے ہیں, غلط رستے پہ جا رہے ہیں, اتنی جلدی واپس آ جاتے ہیں. اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ آزمائش بھیجتا ہے. اور جو ہے نا اللہ کی, جو اللہ سے زیادہ مطلب اللہ کے نیک بندوں کی ایک نشانی ہوتا ہے کہ اللہ فوراً پکڑ لیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ فوراً ان کو ٹائم ضائع نہیں ہونے دیتا. جتنی جلدی آزمائش, جتنا کوئی ایک غلطی ہوتی ہے فوراً آ کے پکڑ ہو جاتی ہے, اور پھر پکڑ سخت ہوتی ہے. کیوں کہ اللہ فوراً واپس یہیں سے یو ٹرن لے, اور ٹائم نہیں ضائع کرنا. اللہ نقصان سے بچانا چاہ رہا ہوتا ہے. اور جن کو اللہ ڈھیل دیتا ہے, یہ ڈھیل دینا, دیر سے پکڑ ہونا, جیسے ہم کہتے ہیں نا کافروں کی کیوں نہیں پکڑ ہوتی, یہ جو ظالم حکمران ہے ان کی پکڑ کیوں نہیں ہوتی, اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہوتا ہے. پکڑ کرتا ہے, بڑی زبردست کرتا ہے, لیکن ان کو ڈھیل دے کے کرتا ہے, ان کا نقصان زیادہ ہوگا, واپسی کا رستہ ان کے لیے زیادہ مشکل ہوگا. اس کی مثال ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھی تھی نا, جیسے کتا جس کو باندھ دیا جائے, اس کے گلے میں پٹا باندھ دیا جائے, اس کی رسی چھوٹی ہوگی تو 2 قدم چلے گا, ساتھ ہی کھینچ کے واپس آ جائے گا. ٹھیک ہے, وہ زیادہ دور جا ہی نہیں سکے گا. تو یہ آزمائشیں ہم مسلمانوں کے لیے کیا ہے کہ اللہ ہمیں زیادہ دور جانے نہیں دیتا ہے, واپس لے آتا ہے. جب جانے لگتے ہیں آزمائش آتی ہے, پھر اللہ یاد آتا ہے, واپس آ جاتے ہیں, گناہ جھاڑ لیتے ہیں, استغفار کر لیتے ہیں, پھر واپس ٹریک پہ آ جاتے ہیں. زیادہ نقصان نہیں ہوتا. لیکن جو کافر ہیں یا جو زیادہ گنہگار ہیں,
جو زیادہ سنگ دل یا زیادہ اللہ کی نافرمانی میں حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، تو اس کی مثال اس کتے کی طرح ہے کہ جس کے گلے میں جو پٹا ہے اس کی رسی بہت لمبی ہے اور وہ بھاگتا ہے اور وہ بھاگتا چلا جاتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ میرے گلے میں تو وہ پٹا ہے ہی نہیں، اور وہ بڑی اسپیڈوں سے بھاگ رہا ہوتا ہے، اور جب وہ رسی ختم ہوتی ہے تو جتنی اسپیڈ سے جا رہا ہوگا ایک دم سے اس کا گلا کھینچے گا اور وہیں سے گلا مڑے گا اور وہ مرے گا. تو جتنی ڈھیل ملتی ہے نا، یہ اتنا آپ کہہ لو کہ اتنا دور ہم چلے جاتے ہیں، اتنا نقصان زیادہ ہوتا ہے. تو یہ آزمائشیں آر اے بلیسنگز فار اس، کہ ہمیں جلدی اللہ کی طرف واپس لے آتی ہیں. اور یہاں جو اللہ فرما رہا ہے کہ کھو گئے تھے علم جدید کا ذولن، کہ کیا میں نے تمہیں جو ہے وہ کھویا ہوا نہ پایا اور تمہیں واپس رستہ دکھایا. تو یہ آزمائشیں تو اس لیے تھی، تم اس میں بویلے کرتے ہو، روتے ہو، اس پہ پازیٹیولی دیکھ لو. تم کہتے ہو کہ میں کھو گیا جب مجھے اللہ کی ضرورت تھی، جب میں مشکل میں تھا، جب میں اکیلا رہ گیا تھا، جب میرے اوپر یہ آزمائشیں تھی، اللہ تو میری مدد نہیں کی، اللہ تو میرے پاس نہیں تھا جب مجھے اس کی ضرورت تھی. تو دیکھو اللہ تو وہیں پہ تھا، اللہ ہی تو تمہیں واپس لے کر آنے کے لیے تمہیں لے کر آنے والا تھا. تم کھو گئے تھے، اللہ نے تمہیں رستہ تمہارا ہاتھ پکڑ کے تمہیں واپسی کا رستہ دکھایا ہے. تو یہ اس وقت تم کھوئے ہوئے تھے اور اب تمہارے پاس رستہ ہے. یو فیل اٹ یو آر لاسٹ ناؤ. آپ کو لگ رہا ہے آپ کی زندگی اب ختم ہوئی، آپ کے رستے بند ہو گئے، یو آر اے لاسٹ کیس ناؤ. نو اب ہی تو تمہاری زندگی شروع ہوئی ہے، اور ہر آزمائش کے بعد ہی تو پھر اللہ رب العزت صراط مستقیم پر چڑھاتا ہے ہماری اصل زندگی، پرپز والی زندگی، جس لیے اللہ نے دنیا زندگی جس وجہ سے دنیا میں بھیجا. اللہ نے کیوں بھیجا تھا؟ اللہ نے ہمیں دنیا کمانے کے لیے بھیجا. اللہ نے گھر بنانے کے لیے بھیجا. اللہ نے کمائیاں کرنے کے لیے، ایسٹس بنانے کے لیے. جتنا زیادہ سونے کا ڈھیر لگا کے جاؤ گے اتنا کامیاب ہو. کس لیے بھیجا اللہ نے ہمیں دنیا میں؟ مقصد کیا تھا؟ کہ اللہ کو ڈھونڈنا ہے. ہمارا ٹیسٹ کیا ہے؟ کہ ہم عالم ارواح میں اللہ کے پاس سے آئے ہیں، اور اللہ رب العزت نے یہاں پہ ہمیں بھول برائیوں میں چھوڑ دیا، اور یہاں پہ قرآن ہمیں میپ دے دیا. اس میپ کو دیکھتے ہوئے واپس اللہ تک پہنچ جاؤ. یو آر پاس. جو اللہ تک پہنچ گیا وہ پاس، اور پھر جس نے اللہ کو پا لیا اس کا کام ہے دوسروں کو اللہ تک جوڑنا. دس از دا پرپز آف لائف. ہم بھول جاتے ہیں اللہ کو ڈھونڈنے کی بجائے ہم ادھر ادھر کی رنگینیوں میں کھو جاتے ہیں. تو واپس تو لے کر آنا ہوتا ہے نا. جیسے ایک بچہ جس نے اسکول جانا ہو، اس کی منزل اسکول ہے، لیکن وہ رستوں میں کوئی کینڈی شاپ آ گئی وہاں گھس گیا، کوئی بلون کی شاپ آ گئی وہاں گھس گیا، کوئی وہاں پہ سرکس ہو رہا ہے وہاں گھس گیا، منزل سے ہٹ گیا. تو ماں کو فکر نہیں ہوگی کہ پہنچا کیوں نہیں. ماں جائے گی، ڈھونڈے گی، پکڑ کے اس کے کان پکڑ کے 2 لتر لگا کے، کتنے کس لیے بھیجتے ہو، تم کیا کرتے ہو، پکڑ کے لاتی ہے نا واپس. تو اللہ نے بھی واپس لے کر آنا ہوتا ہے. تو یہ اللہ رب العزت یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں، وہ وجد کا ذولن فہدا، کہ تم کھو گئے تھے، اللہ نے تمہیں ڈھونڈا ہے، اللہ نے تمہیں دوبارہ سے اپنے سے ملایا ہے. یہ آزمائشیں اللہ رب العزت نے اپنے سے قریب کرنے کے لیے تھی. تم اللہ کو بھول گئے تھے لیکن اللہ نہیں بھولا تھا. تم اللہ سے دور جا رہے تھے، اللہ نے تو تمہیں دور نہیں جانے دینا تھا. تو اللہ نے تمہیں واپس اپنی ذات تک لے کر آنے کے لیے جو ہے یہ آزمائشیں بھیجی تھی. اور پھر یہاں پہ جو ورڈ ہدن استعمال اللہ رب العزت نے کیا ہے، جیسے اس کا مطلب کیا ہے، ٹو ٹیک کنٹرول آف دا شپ. That Allah is urging us to see, just open your eyes, look through these hardships. ان مشکلات کو، ان آزمائشوں کو اللہ کی نگاہ سے اس قرآن کے آئینے میں دیکھنے کی کوشش کرو. شیطان نے ہماری زندگی پہ کنٹرول کر رکھا ہے، شیطان ہماری نیا ڈبونے پر ہے، اور اللہ ان آزمائشوں کے ذریعے ہماری نیا کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے. ہم سرکش ہو رہے ہوتے نا، اپنی گاڑی کو اندھا دھند دنیا کی طرف حریص بن کے بس دنیا کی خواہشات کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہوتے ہیں. اللہ بریک لگاتا ہے، اسٹیئرنگ خود سنبھالتا ہے، گاڑی موڑ کے نا واپس راتے مستقیم پہ لاتا ہے. یہ ہے راستہ، یہ ہے راستہ. جو ہماری نیت ڈوب رہی ہوتی ہے اس کا اسٹیئرنگ اللہ سنبھال کے واپس ہماری نیت کو پار لگاتا ہے. فہدا کا مطلب یہ بھی ہے ٹو ٹیک دا کنٹرول، ٹو ٹیک دا کنٹرول. تو یہ آزمائشوں کے ذریعے اللہ ہماری زندگی کا کنٹرول لیتا ہے کہ تمہیں نہیں چلانے آ رہی، تم راستہ بھول گئے تو لو میں یاد دلاؤں راستہ کیا ہے، لو میں تمہیں واپس راستے پہ لے کر آؤں، میں تمہاری مدد کر دوں. سو یہ آزمائش ہے جس میں شیطان ہمیں اسٹرے کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. اس لیے تو اس کو تڑپاٹ زیادہ ہے، اس لیے تو پھر بدگمانی ڈالتا ہے، اللہ سے دوری کے خیالات ڈالتا ہے، مایوس کرتا ہے، دلدل میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، ڈپریشن، انزائٹیز، ناشکری کے الفاظ نکالتا ہے، کیونکہ اس کو تکلیف بڑی ہوتی ہے کہ میرا کنٹرول سے نکل کے یہ بندہ اللہ کے کنٹرول میں چلا گیا. جیسے ہم نے پہلی کلاس میں بات کی تھی نا، یہ سورت اللہ رب العزت کے لیے کیا ہے، یہ دس از اے لو لیٹر. یہ ہماری اللہ رب العزت سے جو ہے وہ محبت کا تعلق جوڑنے والی ہے. اور جس دل میں شیطان ہوتا ہے اس کے عذاب بھی اس شیطان کے حساب سے کام کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم دنیا میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں ہمیں کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا
کیوں نہیں ہم غلط کر رہے ہیں, ہم گناہ کر رہے ہیں, پھر بھی ریئلائز نہیں کر رہے ہوتے کہ اللہ ناراض ہو جائے گا, ہم نافرمانی کر رہے ہیں. ہم دن رات جو ہے دنیا کے اندر کھپ رہے ہوتے ہیں اور نماز کے لیے, اللہ کے لیے ٹائم ہی نہیں نکل رہا ہوتا, ہمیں ریئلائز ہی نہیں ہو رہا تھا. یہ شیطان دیکھنے نہیں دے رہا ہوتا. قرآن کی آیتیں سامنے آتی بھی ہیں تو ہم بغیر اثر کیے چلی جاتی ہیں, کیونکہ وہ ہمارے اندر تک اترنے نہیں دے رہا ہوتا. تو یہ اللہ رب العزت آزمائشوں کے ذریعے ہمیں دھچکا دیتے ہیں, ہم ہلتے ہیں, ہم پھر اللہ تک آتے ہیں, اللہ یاد آتا ہے نا, اللہ یاد آتا ہے نا پھر, اور پھر اللہ کی محبت یا اللہ کی یاد, اور پھر سجدے, پھر نمازیں, پھر تہجد, ہم اس تک آتے ہیں, واپس دل میں اللہ کو بساتے ہیں, اللہ ٹیکس دا کنٹرول بیک. اور پھر یہ آزمائشوں سے کیا ہوتا ہے, جب آزمائش میں ہم کامیاب ہوتے ہیں تو ہمیں ہمارا دل کا کنٹرول واپس اللہ کے پاس ہوتا ہے. پھر آزمائشوں کے بعد ہمیں وہ دکھنا شروع ہوتا ہے, پھر شکر گزاری آتی ہے, اللہ تیرا شکریہ, یہ آزمائشیں احساس ہوتا ہے. پھر اس پہ وویلے نہیں ہوتے, اس کو ہم کرس نہیں سمجھتے, پھر شکر کر کر کے تھک جاتے ہیں. یا اللہ تیرا شکریہ, تو نے ان مشکل دنوں سے گزارا تو آج اتنی خوشیاں دی ہیں. اگر وہ لوگ میری زندگی میں نہ آتے تو آج میں یہاں نہ ہوتی, وہ دن میری زندگی میں نہ ہوتے تو آج اتنے سنہری دن میری زندگی میں نہ ہوتے. تو پھر انہیں آزمائشوں پہ شکر کرتے ہو, پھر آپ کو اللہ کی معرفت ملتی ہے, اللہ کا ساتھ ملتا ہے, پھر باتیں سمجھ میں آتی ہیں, بیکاز یو گیٹ بیک ٹو دا ٹریک. ہمارے دل جو ہمارا اسٹیئرنگ ہے وہ واپس اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے, شیطان کے اس کے شکنجے سے نکل جاتا ہے. سو دس از واٹ اللہ رب العزت از ٹیلنگ فہدا, کہ اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں, اللہ وہ کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. اور پھر ہدا کا مطلب کیا ہوتا ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے رستہ دکھانا, رستہ دکھانا. تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ جب ہمیں اللہ کی ضرورت ہے, جب ہم اللہ کو پکار رہے تھے, اور یہ ہوتا ہے اس مشکل میں جب ہم ہوتے ہیں نا, ہم دعائیں مانگ رہے ہوتے, پوری نہیں ہو رہی ہوتی, اور ہم ڈیسپریٹ ہو کے کہتے ہیں کہ اللہ تو کیوں نہیں سن رہا, تو ناراض ہے, تو نہیں مجھ سے راضی ہے, تو مجھ پہ غصہ ہے, اور ہم اس طرح کی پھر نیگیٹو سوچ میں جا رہے ہوتے ہیں, اور ہم ڈیسپریٹ ہوتے ہیں کہ اللہ کیوں نہیں میری سن رہا ہے, یا اللہ میری مدد نہیں کر رہا ہے, اور you feel that you are lost. لیکن he was right there. He is right there paving your paths for success and happiness, for peace, and most importantly him. وہ ہمیں اس وقت دکھ نہیں رہا ہوتا, لیکن وہ ہمارے لیے راستے بنا رہا ہوتا ہے. ہمیں لگ رہا ہوتا ہے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی, وہ ہو رہی ہوتی ہیں پس منظر. اللہ فرشتوں کو کہہ چکا ہوتا ہے اس کے لیے راستے بناؤ, اس کے لیے اس کی دعائیں قبول کرو, اور وہ ہمیں دکھ نہیں رہا ہوتا, ہم تڑپ رہے ہوتے ہیں, ہم مچل رہے ہوتے ہیں, لیکن اللہ پس منظر سارے ہمارے لیے وہ راستے بنا رہا ہوتا ہے, خوشیوں کے راستے, آسانیوں کے راستے, اپنے تک آنے کے راستے. اور جس دن ہم اس آزمائش میں کامیاب ہو جاتے ہیں نا, دا ڈے ہم سرنڈر کر دیتے ہیں, ہم اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں, ہم اللہ کو دل سے پکار لیتے ہیں, لوگوں سے نظر اٹھا کر بس اللہ پہ نظر جما لیتے ہیں. دیٹ از دا ڈے ہماری آزمائش کا خاتمہ. اللہ آزمائش میں کیوں بھیجتا ہے, کیونکہ اللہ اپنی ذات سے کنیکٹ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے, ہمیں اپنی ذات کا یقین ہمارے اندر لے کر آنا چاہ رہا ہوتا ہے. جس دن آپ کے اندر یہ یقین آ جائے گا, صرف لفاظی طور پہ نہیں, قلبی طور پہ, عملی طور پہ, لوگوں سے گلے شکوے ختم ہو جائیں گے کہ فلاں میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے, فلاں کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے, فلاں مجھے تکلیف دے رہا ہے. لوگوں کو دیکھنا چھوڑ دو گے, ایک ہی نظر ہوگی, اور وہ اللہ پر ہوگی کہ اللہ مان جائے, اللہ راضی ہو جائے, بس مجھے اللہ مل جائے, اللہ ہی مجھے نکالے گا. جس دن یو ول گیٹ دس فیتھ, دیٹ از دا لاسٹ ڈے آف یور ٹرائل. وہ آخری دن ہوگا آزمائش کا. اور پھر جب آزمائش ختم ہوتی ہے نا, اس وقت ہمیں لگ رہا ہوتا ہے اللہ نہیں سن رہا ہے, پس منظر اللہ راستے بنا رہا ہوتا ہے. اور جس دن آزمائش کا آخری دن ہوتا ہے نا, دا ڈے یو ول کال اللہ, وہ تڑپ کا آنسر جو صرف خالصاً اللہ کے لیے ہوگا, اللہ کی محبت میں ہوگا, اللہ سے واپس ملنے کے لیے ہوگا, بلا شرکت غیر, صرف اللہ کے لیے ہوگا. اللہ ول گیو یو دا سرپرائز ایک دم سے. اور پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ میں سمجھ رہی تھی کہ اللہ سن نہیں رہا, اللہ تو سارے اسباب پیچھے سے بنا رہا تھا, اینڈ یو جسٹ گیٹ مائنڈ بلون. کیسے اللہ سب کچھ کر کے بیٹھا ہوا تھا, ہمیں نہیں دکھ رہا تھا. جیسے ہی ہماری آزمائش ختم ہوگی, اللہ ہم سے راضی ہوگا, اللہ پردے ہٹا کے دکھا دے گا, یہ لے میرے بندے, یہ مانگ رہا تھا نا, یہ جو تو مانگ رہا تھا یہ بھی لے, اور یہ جو تیری درد کے, تیرے آنسو کے بدلے جو میں نے تجھے تحفے دینے تھے, یہ بھی لے. اور سب سے بڑی بات, اللہ اپنی ذات ہمیں عطا کر دیتا ہے. تو یہاں اللہ کیا فرما رہا ہے, وہ وجد کا ذولن فہدا. ہم اپنے آپ کو کھویا ہوا سمجھتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں ہم ختم ہو گئے, اللہ رستے بنا رہا ہوتا ہے.
اللہ کی ذات پہ یقین رکھیں, یہ آزمائش ختم ہوگی. ولا سوف, ان قریب, ابھی کا وعدہ نہیں کیا, اسٹرگل سے گزرنا پڑے گا, اسٹرگل سے گزرنا پڑے گا, کیونکہ یہ آزمائش کا پیریڈ ہمیں بنانے کے لیے آتا ہے, ہمیں سنوارنے کے لیے آتا ہے, ہمیں ہماری ذات کو, ہماری ایمان کو, ہماری دنیا کو سنوار رہا ہوتا ہے. جیسے وہ بات تھی کہ سونا کندن جو ہے وہ بھٹی سے جل کے سونا بنتا ہے. دس از دا پیریڈ دیٹ وی ہیو ٹو پاس تھرو. ہمیں جلنا پڑے گا, ایک دم سے نہیں ہمیں ملے گا, لیکن جب وہ ٹائم اوور ہوگا سب کچھ ملے گا. اللہ اپنے خزانے دروازے کھول دیں گے. جسٹ ہینگ آن, جسٹ بی پیشنٹ. ولا سوفا, اس نے وعدہ کیا ہے, قسم کھا کے ان قریب دوں گا, اتنا دوں گا, راضی ہو جاؤ گے, راضی ہو جاؤ گے. تو رستے وہ پیچھے بنا رہا ہے, جسٹ ٹرسٹ ہم, اس پر یقین رکھو, اس پہ یقین رکھو کہ جس طرف وہ لے کے جا رہا ہے وہی فلاح کا رستہ ہے. وہی جیسے بچہ ماں کے ہاتھ میں انگلی تھما کر چلتا ہے نا, اس کو نہیں پتا, اس کو نہیں فکر ہوتی, ماں جدھر بھی لے کے جا رہی ہے وہ جو ہے وہ ناچتا, گنگناتا, ہلکا بے فکرہ ہو کے چل رہا ہوتا ہے, بیکاز ہی ہیڈ دیٹ ٹرسٹ آن ہر مدر, اس کی ماں ہے ساتھ تو وہ کھوئیں گے نہیں. اس کو کیا فکر بھائی, اس کو رستوں کی یا اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ماں ساتھ ہے تو منزل ملے گی, ہم پہنچ جائیں گے اپنی جگہ پہ. دیٹس دا فیتھ وی شوڈ ہیو آن اللہ. اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا نا, اب یقین کر لو جو بھی آزمائش ہے, جو بھی مشکلات آ رہی ہیں, اللہ از پیونگ دا پاتھ, اللہ رستے بنا رہا ہے, اللہ نے وعدہ کیا ہے, اللہ نے قسم کھائی ہے, اس نے کہا ہے کہ وہ رضا تک پہنچائے گا, اس نے کہا ہے کہ وہ خوشیوں تک پہنچائے گا, اس نے کہا ہے وہ سکسیس تک پہنچائے گا. تو اس آزمائش کے بعد مجھے خوشی, مجھے سکسیس, مجھے کچھ اللہ سے ملے گا, میرے رستے درست ہیں, میں نے اپنا ہاتھ اللہ میں دیا. تو ڈسٹریس ہونے کی, انزائٹی میں جانے کی, ڈپریشن میں جانے کی گنجائش ہی نہیں بچتی. فکر, اندیشے, یہ سب پیچھے رہ جاتے ہو, بے فکرے ہو جاتے ہو. آزمائش ہوتی بھی ہے تو بے فکرے ہو جاتے ہو, ہلکے ہوتے ہو, بیکاز یو نو دیٹ اللہ از دیئر فار یو, ہی از انف فار یو. تو ہم اپنے ماضی کے ان دنوں میں جھانکیں تو ہمیں پتہ لگ جائے گا ان آزمائشوں میں اللہ تھا, اور اگر ابھی بھی کوئی آزمائش ہے تو اللہ اب بھی ہمیں نکالے گا, جیسے اس وقت اس نے نکالا اب بھی نکالے گا. جب اس وقت اس نے ہمارے لیے اسباب بنائے اب بھی بنائے گا. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں, جسٹ ٹرسٹ ہز ویز, جسٹ ٹرسٹ ہز ٹائمنگ. جب جہاں جس طرح جس دن بہتر ہوگا ہی ول گیو اس, پھر وہ نہیں رکے گا, وہ تیار کر کے بیٹھا ہے ہمیں ہاتھ بڑھانے کے لیے. وہ یقین اور وہ اللہ کی ذات پر توکل لے کر آنا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر جو یہاں سے ایک اور جو بات پتہ لگتی ہے, وجد کا ذولا فہدا, کہ آزمائش کا مقصد کیا ہے؟ آزمائش کا مقصد ہدایت تک لے کر آنا ہے. اللہ ہمیں آزمائش سے گزار کے ہدایت دینا چاہتا ہے. اور ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ What does ہدایہ means? ہدایہ means to show or tell someone how they should behave or what they should think. ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ گائیڈنس کو. What is guidance? کہ کسی سے رہنمائی مل جائے کہ اب کیا کرنا ہے, کون سا قدم اٹھانا ہے, کیسے سوچنا ہے, کیسے بہیو کرنا ہے, کیا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے, ہر چیز میں رہنمائی مل جائے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. تو یہ آزمائش اگر کامیابی ہو گئے نا ہم آزمائش میں, تو اس کے بدلے ہمیں یہ اللہ کی رہنمائی مل جاتی ہے. دین ہی ٹیکس دا کنٹرول. وہ ہمیں پھر بتاتا ہے کہ اب یہ کرنا ہے, یہ نیکی کرنی ہے, یہ اپرچونٹی دیتا ہے, یہ نیکی کی طرف بڑھو. یہ گناہ آتے ہیں وہ وہاں پہ روکتا ہے, وہ گناہ سے بچنے کے لیے ہمت بھی دیتا ہے, سمجھ بھی دیتا ہے, ہمیں کیا کس وقت کس طرح ریئیکشن پیش کرنا ہے. ہی شوز اٹ. لوگوں کی نفرت دل سے کیسے نکالنی ہے وہ دکھاتا ہے, لوگوں کو کیسے معاف کرنا ہے وہ دکھاتا ہے. تو وہ پھر رستے بناتے چلا جاتا ہے, اور صرف ایمانی طور پہ نہیں, دنیاوی طور پہ بھی. ہی ول پیو دا پارٹس. اللہ کی قسم, دنیاوی طریقوں کے ایسے 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 انتظام کرتا ہے نا, وہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. کس طریقے سے بہتر سے بہترین جاب, بہتر سے بہترین مال میں اضافہ, بہتر سے بہترین کیریئر میں اضافہ, کیریئر میں بہتری, خوشیوں میں بہتری, گھر بہتر سے بہترین, وہ دیتا ہی چلا جاتا ہے. وہ دنیاوی ترقیوں کے بھی پاتھ بناتا ہے اور ایمانی اور روحانی ترقیوں کے بھی بناتا ہے. جسٹ wait and watch. Just wait and watch. This is the hidayah that he gives after the trial. یہ آزمائش کے بعد کی نعمت ہے جو آپ کو ملتی ہے, کہ اللہ آپ کے راستے بناتا ہے اور آپ کو پھر کیا کرنا ہے یہ سجھاتا ہے. ہدایت کیا ہے؟ ہدایت یہ رہنمائی ہے, ہدایت وزڈم ہے, وزڈم ہے that what you have to do. ہدایت انسٹرکشن ہے کہ اللہ اب ہدایتیں دے گا, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. اور کس طریقے سے دے گا؟ سب سے بڑا سورس قرآن ہے. اللہ کو قرآن سے جوڑ دے گا. آپ قرآن سے جڑ گئے نا, سمجھ لیں آپ اپنی آزمائش میں کامیاب ہو گئے. اگر آزمائش اس قرآن سے لینا شروع کر دیا ہے تو, اس پر عمل کرنا, اس کے اندر اترنا شروع کر دیا ہے تو یو آر سکسیسفل. اور پھر قرآن سے جوڑ دے گا, ان لوگوں سے جوڑ دے گا, ایسے حالات بنا دے گا, ایسی کمپنی عطا کر دے گا جو اللہ سے جوڑنے والی بنتی ہے, جو گائیڈنس دکھانے والی بنتی ہے, جو سیدھی راہ پر چلانے والی بنتی ہے. So this is what Allah gives after every trial.
اور پھر تیسری چیز جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی وہ کیا ہے؟ وہ وجد کا عائلن فاغنا، اور اس نے تمہیں پایا محتاج، نیڈی، پور. عائلن کسے کہتے ہیں؟ ایک اس کا مطلب ہوتا ہے محتاج، پور، ہم غریب کو کہتے ہیں نا، فقیر کو کہتے ہیں. لیکن دوسرا اس کا مطلب ہوتا ہے the one who is in need، جو ضرورت مند ہوتا ہے، حاجت مند ہوتا ہے. اور تیسرا اس کا جو مطلب ہے وہ کیا ہے؟ someone who is under a lot of pressure، who is under a lot of pressure and is being crushed under that pressure، جو بہت زیادہ بوجھ تلے ہو اور اس بوجھ کے تلے دبا جا رہا ہو، اس کو بھی کہا جاتا ہے عائلن. تو اب اللہ رب العزت یہاں پہ کیا بیان فرما رہے ہیں؟ فوجد کا تیسری چیز جو آزمائش کے دوران جس فیز سے ہم گزرتے ہیں نا، وہ یہ ہوتی ہے وی آر جسٹ گیٹنگ سو مچ پریشرائزڈ. ہمیں لگتا ہے ہم یہ بوجھ اٹھا نہیں سکیں گے. مطلب آزمائش کی جب پیک آتی ہے تو وہ کیا عالم ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا آپ کے قدم ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، آپ سے چلا نہیں جاتا، آپ کی آنکھیں رو رو کے ہلکان ہو جاتی ہے کہ آنسو ختم ہو جاتے ہیں، آپ کو بات کرنے کا دل نہیں کرتا، آپ جینے کی تمنا نہیں رہتی. یو آر جسٹ فنشڈ. آپ ڈھال ہو کے بیٹھے بیٹھائے گر جاتے ہو، بولتے بولتے چپ ہو جاتے ہو. سو دس از دا پریشر دیٹ از کرشنگ یو. وہ جو آزمائش ہے، جو دکھ ہے، جو غم ہے، جو تکلیف ہے، وہ جو بھی وجہ ہے، لیکن وہ آپ کو ختم کر دیتی ہے، دبا دیتی ہے. تو اس حالت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں تم اپنی آزمائش کو یاد کرو، ذرا ماضی میں جھانکو. یہ اس عالم میں تم تھے تو کس نے تمہیں اس بوجھ سے آزادی دی تھی؟ فاغنا. اغنا کے بھی 3 مطلب ہوتے ہیں. فاغنا کا ایک مطلب ہوتا ہے ویلدیسٹ، بہت زیادہ امیر کر دینا، ٹو گیو اے لاٹ آف richness، ٹو گیو اے لاٹ آف ویلتھ. فاغنا کا مطلب ہوتا ہے ویلدیسٹ، بہت زیادہ امیر. اور دوسرا فاغنا کا مطلب ہوتا ہے sufficient، ٹو سیٹسفائی، انف کر دینا، ٹھیک ہے، جس کو قناعت کہتے ہیں. اور تیسرا جو ہے، اب یہ جو ویلتھ ہے یہ دنیاوی طور پہ بھی ہو سکتی ہے اور ایمانی طور پہ بھی ہو سکتی ہے. اور تیسرا اس کا مطلب ہوتا ہے بے نیاز کر دینا. بے نیاز کرنا مطلب نیڈ نو ون ایلس، کسی اور کی ضرورت، کسی اور کی حاجت نہیں رہتی. جیسے اللہ کا بھی نام ہے نا غنی، اللہ کا نام جو غنی ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ بے نیاز ہے. اللہ نیڈس نو ون، اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں رہتی ہے، اللہ کو کسی کی مدد ضرورت نہیں ہے. تو جب ہم ایسے انڈر پریشر ہوتے ہیں، جب ہم محتاج تھے، جب ہم مدد کے لیے پکارے تھے، جب ہماری بس ہو گئی تھی، جب ہم تکلیف کے آخری ورڈز پہ تھے، جب زندگی ختم کرنے کا دل کرتا تھا، چلنا مشکل ہو جاتا تھا، جب یہ سہ کے ہم بے حال ہو گئے تھے، بیمار پڑ گئے تھے، اللہ از ٹیلنگ ذرا دیکھو، جب تم اس حالت میں تھے تو کون تھا تمہارے بوجھ اٹھا لینے والا، تمہیں بے نیاز کر دینے والا، تمہیں ہلکا کر دینے والا، تمہارے لیے جو کافی ہو گیا تھا وہ اللہ تھا. اور تم کہتے ہو تمہیں اللہ نے تنہا چھوڑ دیا، تم کہتے ہو کہ تمہاری کسی نے مدد نہیں کی، تم کہتے ہو کہ اللہ تمہیں نہیں چاہتا، تم یہ سمجھتے ہو اللہ کو تم سے محبت نہیں ہے، اللہ صرف اولیاء کا ہے، انبیاء کا ہے، اللہ صرف ان سے محبت کرتا ہے جو نیک لوگ ہیں. نہیں، اللہ کو تم سے تب بھی محبت تھی جب سارے محبت کرنا چھوڑ گئے تھے، جب سب تمہیں تنہا چھوڑ گئے تھے، جب سب تم سے نفرت کر رہے تھے، جب تک سب تم سے بدظن تھے، سب تم سے بدظن سے بدگمان تھے، کوئی تمہیں نہیں سمجھ پا رہا تھا. اللہ تھا فاغنا. اور پھر اس آزمائش نے کیا کیا؟ پھر تمہیں دی ریچسٹ بنا دیا. یہ آزمائش کرتی ہے فَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ ربک فترضی، اتنا دیتا ہے کہ غنی کر دیتا ہے، امیر ترین کر دیتا ہے، امیر ترین اوقات سے اتنا بڑھ کے دیتا ہے کہ آپ کی سوچ بھی نہیں جا سکتی تھی کہ کبھی یہ زندگی مجھے ملے گی. وہ نعمتیں وہاں سے نعمتیں میریکولسلی آپ چاہو، آپ وہ چیزیں جو آپ بتائیں آپ اپنی زبان میں بھی لا پاتے تھے کہ آپ یہ چیز مجھے مل ہی نہیں سکتی، ایسی امپاسبل چیزیں بھی اللہ رب العزت عطا کرتا چلا جاتا ہے. وہ دنیاوی نعمتیں بھی دیتا ہے، چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے. اور سب سے بڑھ کے جو آزمائش کے بعد وہ دیتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ایمانی نعمتیں. اور وہ ایمانی نعمتیں دیتا چلا جاتا ہے جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا تھا یہ بھی کوئی نعمت ہے، یہ بھی کوئی نعمت ہے، یہ بھی حاصل کرنی تھی، یہ بھی مانگنی تھی. وہ علم کی بہار لگا دیتا ہے، وہ ایمانی ترقی دیتا ہے، اپنی محبت دیتا ہے، اپنی قربت دیتا ہے، قرآن دے دیتا ہے، نیک لوگوں کا ساتھ دے دیتا ہے. وہ کیا کچھ نہیں دیتا ہے، وہ ایمانی طور پہ بھی ریچسٹ کر دیتا ہے، امیر ترین کر دیتا ہے. اور تیسری چیز غنی کا مطلب کیا ہے؟ غنی کا مطلب ہے بے نیاز ہو جانا. آزمائش کی کامیابی کے بعد کیا ملتا ہے؟ لوگوں سے بے نیاز. نو ون کین ہیلپ می، کسی کی ضرورت رہتی نہیں ہے سوائے اللہ کے، آپ کسی کی محتاج رہتے ہی نہیں ہو سوائے اللہ کے. ایون
آپ کا اگر اللہ پہ جتنا زیادہ ایمان یقین توکل بڑھ جاتا ہے نا, کہیں آپ کو جانا ہے, آپ اپنے شوہر کو, ماں باپ کو, بچوں کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, پہلے اللہ کو کہو, اللہ جی یہ دل کر رہا ہے, مجھے یہاں جانا ہے, مجھے یہ کرنا ہے, مجھے یہ چاہیے, اللہ کو کہو. اللہ پھر جا کے اپنے جو بھی آپ کے رشتے ہیں ان سے بات کرو, اللہ ان کے دل میں ڈالے گا, اللہ ان کے دل میں ڈالے گا. پہلا جواب چاہے نہ ہی آئے, لیکن اللہ انہی کو نا بنا کر اسباب انہی سے کام کروائے گا نا, پھر اللہ پوری کائنات کو تابع کر دیتا ہے, ہر کوئی آپ کی خدمت میں لگ جاتی ہے. That's how precious you are. جب آپ اللہ کی محبت کا یہ تاج پہن لیتے ہو, ساری کائنات اللہ آپ کے قدموں میں کر دیتا ہے. پھر آپ کو یہ سورج, چاند, ستارے یہ بھی آپ کو پیغام دے رہے ہوتے ہیں, آپ کی مدد کر رہے ہوتے ہیں اللہ تک پہنچانے کی. پھر لوگ بھی آپ کے لیے ہیلپ فل بن جاتے ہیں. اللہ ہر ایک کو معاون اور مددگار بنا دیتا ہے. اللہ بے نیاز کر دیتا ہے, اللہ غنی کر دیتا ہے. You are in need of no one. خوشی چاہیے اللہ سے مانگو, اللہ دے گا. ڈریس چاہیے, اللہ یہ جاب چاہیے, اللہ سے مانگو, اللہ دے گا. اللہ یہ دل کر رہا ہے کرنے کو, اللہ تیرے گھر جانا ہے, جسٹ آسک اللہ, جسٹ آسک اللہ. ٹائم لگے فلا سوفا, ان قریب, پر وہ دیتا ضرور ہے, دیتا ضرور ہے. اور لوگوں سے نظر ہٹ جاتی ہے, یہ یقین راسخ ہو جاتا ہے, نو ون کین گیو می اینی تھنگ. میرے شوہر نہیں مجھے کھلا رہا, میرے بچے نہیں مجھے پال رہے, میرے ماں باپ نہیں میرے لیے کچھ کر سکتے. یہ سب اسباب ہیں, کرتے یہی ہیں, ٹھیک ہے, کرتے یہی ہیں. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ متنفر ہو جاؤ, کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ گھمنڈی ہو جاؤ, متکبر بن جاؤ, ان کو چھوڑ کے بیٹھ جاؤ کہ جی نہیں ان کی تو ہمیں ضرورت ہی نہیں, اللہ ہے. دیر شوڈ بی دیر, یہ وہی ہوں گے, ان کی محبت, ان کی کیئر, یہ سب کچھ ہے, لیکن سب سے اوپر کیا ہے, اللہ ہے. یقین کس پہ, اللہ پر ہے. دینا کس نے, اللہ نے. اسباب ان کو بنا دے گا, لیکن کرنا اللہ نے. آپ نے کس سے مانگنا ہے, اللہ سے مانگنا ہے. So this is what Allah do. بے نیاز, you are in need of no one. اللہ آپ کے لیے کافی ہو جاتا ہے, sufficient ہو جاتا ہے, enough ہو جاتا ہے. So یہ اللہ پھر دوبارہ سے another way to see the favors of Allah. We think he didn't do anything for us. ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا تھا. What we brought in this world with us, جب ہم اس دنیا میں آئے تھے, ہم کیا تھے, کیا لے کر آئے تھے اس دنیا میں اپنے ساتھ, کیا لے کر آئے تھے؟ تن پہ لباس تک نہیں تھا, شرم کا چھپانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس جب ہم اس دنیا میں آئے تھے. فقیر تھے نا, فقیر تھے, عائلن تھے, پور تھے. سب سے زیادہ جو فقیری کی حالت ہوتی ہے نا, کہ نہ آپ کے پاس کچھ کھانے کو ہو, نہ کچھ تن پر لباس ہو, کچھ نہ ہو, وہ اس حالت میں دنیا میں آئے تھے. اب جو اللہ نے یہ سارا کچھ نعمتیں دی ہیں, یہ لباس, یہ گھر, یہ رشتے, یہ جو بھی نعمتیں ہیں, یہ کہاں سے آ گئیں؟ ہم سمجھتے ہیں ہماری قابلیت, ہماری صلاحیتیں, ہم کماتے ہیں, ہم محنت کرتے ہیں, ہمارا ہے. کچھ بھی نہیں تھا, اپنے ساتھ کچھ نہیں لے کر آئے تھے, یہ سب کا سب اللہ نے دیا. تو یہ جو کہتے ہو کہ اللہ نے مجھے میرے لیے کیا ہی کیا ہے, کہ اللہ نے مجھے دیا ہی کیا ہے, اللہ تو مجھے کچھ دیتا ہی نہیں ہے. So just think, just ponder, مڑ کے دیکھو, ماضی میں دیکھو, جاؤ جا کے اس ننھے بچے کو دیکھو جو اس دنیا میں آ رہا تھا, کیا لے کر آیا تھا ساتھ, کون سے خزانے لے کر آیا تھا ساتھ, کون سے محل بنوا کے لایا تھا, کون سا اپنے ساتھ لباس کا بیگ پکڑ کے اپنے ضرورت کا سامان لے کر وہ اس دنیا میں آیا تھا. Who was he? کون تھا وہاں پر؟ کیا وہاں پہ اللہ نہیں تھا؟ کیا نہیں تھا اللہ؟ پھر کیسے سوچ لیا کہ اللہ تمہارا نہیں ہے؟ کیسے سوچ لیا کہ وہ تم سے محبت نہیں کرتا؟ کیسے سوچ لیا کہ اس نے تمہارے لیے کچھ نہیں کیا؟ فوجد کا عائلن فاغنا, تم فقیر تھے, اس نے تمہیں غنی کر دیا. کیا کچھ نہیں دیا, کیا کچھ نہیں دیا. جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں ہماری آنکھیں ایک حد سے زیادہ دیکھ بھی نہیں سکتی, ہمیں بلر نظر آتا ہے, ہمیں بلر نظر آتا ہے. ہم شروع میں چہرے پہچان نہیں پاتے, اس لیے دیکھیں نا, بچہ جب 4-5 ماہ کا ہوتا ہے تب اس کو پہچان ملتی ہے. اس وقت ہم اپنی آنکھوں کا بھی صحیح استعمال نہیں کر سکتے, ہمیں بولنا نہیں آتا, اپنی زبان کا بھی صحیح استعمال نہیں کرتے, ہمیں سونا نہیں آتا, تھپکی دے دے کے ماں کو سلانا پڑتا ہے. ہم کان کی سننے کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے. ہم اتنے فقر کی حالت میں اس دنیا میں آتے ہیں, اتنے آئلینڈ بن کے اس دنیا میں آتے ہیں. ساری نعمتیں کس نے دی ہیں؟ اس اللہ نے دی ہیں. اس کو جانو تو صحیح, اس کو پہچانو تو صحیح. کتنا پیارا اللہ ہے, کتنی محبت کرتا ہے, کتنا عطا کرتا ہے, کتنا کچھ اس نے دیا ہے. پھر کیسے اس سے دوری, پھر کیسے اس سے آنکھیں بند, پھر کیسے اس سے متنفر, کیسے ہو سکتا ہے انسان؟ اور پھر یہاں سے جو دوسرا جرم ملتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہمیں کوئی چیز نہیں ملتی یا کوئی چیز چھن جاتی ہے, کوئی ایک آدھ نعمت اللہ لے لیتا ہے, اس آزمائش میں ڈالتا ہے ہمیں, یا ہم کچھ بہت مانگ رہے ہوتے ہیں, ہمیں وہ چیز نہیں مل رہی ہوتی ہے, پھر ہم اللہ سے گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہماری یہ وش نہیں پوری کرا, یہ ڈیزائر نہیں پوری کرا, دعائیں نہیں سن رہا, میں تو اس کی تہجد بھی پڑھی ہوں, نمازیں بھی پڑھی ہوں, اتنا کچھ کری ہوں, یہ وظیفے کر لیے, مجھے تو نہیں دیتا ہے وہ, میری تو نہیں سنتا ہے وہ.
یا میری پیاری چیز لے لی اس نے, میری اولاد لے لی, میرا شوہر لے لیا, میرے ساتھ ہی ایسا کیا اس نے, وہ ایسا ہے, وہ میرے ساتھ سختی کرتا ہے, میں تو اس کی نماز پڑھتی تھی, میں تو اس کو پکارتی تھی, پھر بھی اس نے میرے ساتھ ایسا کیا. یہ شیطان ایسی باتیں اندر ڈالتا ہے. تو اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں, وجد کا عائلن فاغنا, جا کے دیکھو جب اگر اللہ نے تم سے ایک چیزیں لے بھی لی ہیں, اگر ایک چیز تمہیں نہیں بھی دی ہے تو کتنا کچھ ہے جو تمہیں دیا بھی تو ہے. اس نے تمہیں اتنا کچھ دیا بھی تو ہے, اس کو کیوں بھول گئے, اس کی کیوں ناقدری کر رہے ہو, اس کی کیوں ناشکری کر رہے ہو. When we will realize all the blessing in this life, جب ہم ان blessings پر نظر کریں گے نا, تو جو ایک چیز ہمیں نہیں بھی ملی نا, اس پہ غم نہیں ہوگا. اتنا کچھ اس کی جو اس نے عطائیں ہیں وہ اس کے نہ دینے پر قوی ہیں. جو اس نے ہمیں دیا ہے وہ بے حد و بے حساب ہے, بے تحاشا ہے. ولا تعدو, ہم گن بھی نہیں سکتے. لیکن اگر جو اس نے لے لیا یا جو ایک چیز ہمیں نہیں ملی, وہ تو فنگر ٹپس پہ ہے, وہ تو اس کی کاؤنٹنگ ہے, چند چیزیں ہیں, اور وہ بھی کیوں نہیں دیتا یا کیوں لے لی, بیکاز اٹ wasn't good for us. ہمیں نہیں پتا, ہمیں نہیں پتا. ہمارے پاس اتنی عقل, اتنا غیب کا علم, اتنا مستقبل کا علم نہیں ہے. وہ علیم ہے, وہ خبیر ہے, اور وہ اپنے بندوں کے ساتھ برا نہیں کر سکتا, نہیں چاہ سکتا. وہ نقصان سے بچانا چاہتا ہے, وہ کچھ بہتر دینا چاہتا ہے, وہ پالش کرنا چاہتا ہے. تو وجد کا عائلن فاغنا, کیوں اللہ سے بدگمان ہوتے ہو, کیوں اس سے دور ہوتے ہو, کیوں اس کی محبت کو نہیں پہچان پاتے. دیکھو تو صحیح کتنا کچھ تمہارے ارد گرد, کتنی نعمتیں ہیں. اگر ایک چیز نہیں ملی, صبر کر جاؤ, یقین کر لو, توکل کر لو. اس آزمائش پر جو ہے اس پر صبر کے ساتھ انتظار کر لو. جو اتنا کچھ دیا ہے اس پہ نظر کر لو, جو اتنا کچھ دینے والا ہے. تو اگر ایک چیز ابھی نہیں بھی مل رہی تو جسٹ شو سم پیشنس, تو وہاں پہ صبر کر کے تو دکھاؤ, اللہ کو بن کے دکھاؤ تو صحیح کہ میں حقدار ہوں. اللہ اوقات سے کہیں بڑھ کے, اوقات سے کہیں بڑھ کے دیا ہے, ہم جان بھی نہیں سکتے. اگر ہماری یہ آئی لیڈ, یہ جو آئی لیشز ہے نا, یہ جو بند اور کھلتی ہیں, یہ بھی کتنی بڑی نعمت ہے. اگر یہ بھی بند ہونا چھوڑ دیں تو ہماری زندگی عذاب ہو جائے, ہم جیتے جی مر جائیں. ایک آتا ہے نا کہ اسی طرح ایک صحابہ کراچی کے بہت امیر, کتنے فیکٹریز کے مالک اور بہت جو ہے نا مالدار, اور ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا کہ ان کے ساتھ ایک شخص ملنے گیا ان کے گھر میں, محل نما گھر, ایک کمرے سے دوسرا کمرہ, تیسرا کمرہ, اتنا چل کے اندر ایک کمرے میں پہنچے. اس کمرے میں پہنچے تو وہاں صاحب بیٹھے ہیں, وہ جو اتنے عمارت کے مالک ہیں, اتنی نعمتوں کے مالک ہیں, اور ان کے ساتھ مسئلہ کیا تھا, آئی لیڈ, یہ جو آئی لیشز ہیں یہ جھکا نہیں سکتے تھے, چھپکا نہیں سکتے تھے, اس کمرے سے نکلتے نہیں تھے, ان کی زندگی عذاب تھی, سو نہیں سکتے تھے, وہ ساری نعمتیں دھری کی دھری. سو وی ڈونٹ ایون ریئلائز یہ جو یہ آئی لیڈ ہے, یہ کتنی بڑی نعمت ہے. ہمارے اندر کا نظام نہ جانے کیا کچھ اللہ چلا رہا ہے. ایک ذرا سا ادھر سے ادھر ہمارے پاؤں کی وہ موچ آ جائے نا, تھوڑا سا ادھر سے ادھر ہو جائے, ہائے نکل جاتی ہے, ہم جو ہے نا بے دم ہو کے گر جاتے ہیں, چلنے سے آری ہو جاتے ہیں. تو جو نہیں ہے اس پر وویلے مچاتے ہیں, جو اتنا کچھ دیا ہے اس پہ کس نے شکر ادا کرنا تھا. تو جو دیتا ہے اللہ اس پہ نظر کرو, تو جو نہیں ہے اس پہ پھر ڈپریشن نہیں ہوگا, پھر اس پہ انزائٹی نہیں ہوگی, پھر چھٹ جانے کا غم نہیں ہوگا, اللہ سے بدگمانی نہیں ہوگی, اللہ سے دوری نہیں ہوگی, کہ وہ اس کی محبتوں کا احساس رہے گا کہ وہ اللہ ہم اس سے دور رہے لیکن پھر بھی عطا کرتا رہا. ہم نے اس سے مانگنا بھول گئے, ہمیں اس سے مانگنا جانا ہی نہیں کہ اس سے لینا ہے. ہم بچپن سے کچھ چیز صحیح ہوتی تھی, ماں کو جا کے کہتے تھے, باپ کو جا کے کہتے تھے, بھائی کو جا کے کہتے تھے, شادی ہو گئی شوہر کو جا کے کہہ دیا, بچے بڑے ہو گئے بچوں کو کہہ دیا. ہم تو بچپن سے ناصروں پر ہی نظر لگا کے بیٹھے رہے, لیکن دیتا تو ہمیشہ سے اللہ تھا. ہم نے تو جانے نہیں کہ پکارنا اس کو ہے, لیکن اس نے دینا تو نہیں روکا. تو یہ وہ اللہ ہے, وہ وجد کا عائلن فاغنا, دیتا ہوں. یہ جب تمہارے پاس کچھ نہیں تھا تو میں تمہیں دیتا ہوں, باقی اتنی بلیسنگز میں تمہیں دیتا ہوں. اور another gem کہ اللہ اگر ایک چیز لیتا ہے اس کے بدلے 10,000 چیزیں اور دیتا ہے, اور واللہ ہی دیتا ہے, واللہ ہی دیتا ہے. اگر ایک طرف سے غم دیتا ہے نا, اس کے بدلے دوسری طرف سے بہت کچھ دے رہا ہوتا ہے. میں نے مثال بتائی تھی نا کل, جب ایک کڑوی گولی کھانی پڑے تو ماں پھر ٹافیاں اور چیزیاں دیتی ہے دلاسے دینے کے لیے, غم مداوا کرنے کے لیے. تو یہاں بھی یہ ہے, یہ تو اللہ ہے, کہیں زیادہ محبت کرنے والا اللہ ہے. ہم جو چیز چھن جاتی ہے اسی پہ نظر کر کے بیٹھے ہوتے ہیں, جو اس کے بدلے اتنا کچھ دے رہا ہوتا ہے اس کی قدر ہی نہیں. اس پہ نظر آ جائے نا تو خوشی سے نہال ہو جائے. ایک چیز چھن جانے کے بدلے اگر آپ کا 1 روپیہ گھما ہے, اس کی جگہ آپ کو 1000 روپے مل جائیں, تو پھر اس 1 روپے کے گھومنے کا کون کام کرے گا, کون کام کرے گا؟ اس کو تو 1000 کی خوشی پھولے نہ سمائے گا.
نظر کرنے والے تو بنے, آنکھیں کھولنے والے تو بنے. اور ان آیات میں اللہ ہمارے آنکھیں ہی تو کھلوانا چاہ رہے. دیکھنا سیکھو, دیکھنا سیکھو. یہ دیکھنا کیسے سیکھو گے؟ تدبر کر کے. اس اللہ کو پہچانو, معرفت حاصل کرو. دیکھو ماضی کے اپنے حالات میں جا کے دیکھو, کہاں کہاں کب کب نہیں اللہ نے تمہیں دیا, کہاں کہاں نہیں تھا وہ تمہارا, کہاں اس نے تمہیں تنہا چھوڑا, کہیں بھی اس نے تمہیں تنہا نہیں چھوڑا. اور اسی طرح پھر جو ایمانی طور پہ جس طرح بات ہو رہی ہے کہ جو ایمانی طور پہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ اللہ ناراض ہو گیا ہے, اللہ مجھ سے یہ نعمتیں چھین لے گا, اللہ جو ہے وہ, یا اللہ نے مجھ سے یہ توفیق چھین لی ہے, تو ان کے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ووجدک عائلا فاغنی, تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا, اللہ نے تمہیں اتنا کچھ دیا. یہ جو ایمانی نعمتیں دی ہیں یہ اللہ نے دی ہیں نا, یہ اسپرچل نعمتیں دی ہیں یہ اللہ نے دی ہیں نا. He is the one who gave this all, so just be grateful. اس کی قدر کرو, اس کی قدر کرو, اس کی قدر کرو. کھونے نہ دو, اللہ تو دینا چاہتا ہے, اس کو لینے والے بن جاؤ اور پھر سنبھال کے رکھنے والے بنو. اللہ دیتا ہے, ہم سنبھالتے نہیں, شیطان اچک کے لے جاتا ہے. جو قیمتی چیزیں ہوتی ہیں, ڈاکو ہم سارے عام چھوڑ دیں گے, اس کی حفاظت نہیں کریں گے تو چور اٹھا کے لے جائیں گے. یہ ایمانی نعمتیں دنیاوی نعمتوں سے زیادہ قیمتی ہوتی ہیں, اگر اس کی حفاظت نہیں کریں گے شیطان اچک کے لے جاتا ہے. اللہ نہیں روکتا, ہم خود اپنی سپلائی روکتے ہیں. وجد کا عائلن, یاد کرو تم ایمانی طور پہ کنگلے تھے, کچھ بھی نہیں تھا. تم کہتے ہو ہمیں کچھ نہیں ملا گفٹ, آزمائشوں کے بعد کچھ نہیں ملا, ہمیں تو نہیں چیزیں ملی. ولا سوف یؤتی کا اللہ نے وعدہ کیا تھا, ہمیں تو نہیں اللہ نے قسم پوری کر کے دکھائی. وجد کا عائلن فاغنی, قرآن سن رہے ہو بیٹھ کے, یہ سب سے بڑا گفٹ ہے, سب سے بڑی علامت ہے. اور صرف یہ نہیں, اور بھی بہت کچھ ہوگا. ایمانی طور پہ کنگلے تھے, فقیر تھے, کچھ پتہ ہی نہیں تھا, الف بے پتہ ہی نہیں تھے کیا ہوتا ہے اسلام. بچپن سے جو بس اسلامیت کے سبجیکٹ میں رٹے مارے, وہی رٹے یاد تھے. بچپن میں جو سکھا دیا کہ رب کون ہے, رب اللہ ہے, رسول کون ہے, رسول محمد ہے, دین کیا ہے, اسلام ہے. اسلام کسے کہتے ہیں پتہ ہی نہیں تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کون, جانتے ہی نہیں تھے. رب کس کو کہتے ہیں پتہ ہی نہیں تھا. قرآن پڑھنا ہے, تلاوتیں کر لی, قرآن کے اندر ہے کیا جانا ہی نہیں تھا. یہ ایمانی نعمت اللہ نے تو دی ہے. فوجد کا عائلن, یہ آزمائش کے بدلے ہی تو ملا ہے. کچھ بھی نہیں تھے, ایمانی طور پہ زیرو تھے, اللہ نے اتنا امیر کر دیا, اتنا کچھ دے دیا, اتنا کچھ دے دیا. سپلائی چین کھول دی جیسے, اور دیتے ہی چلا جاتا ہے, دیتے ہی چلا جاتا ہے. تو اس پہ شکر گزاری, اس پہ جو ہے اللہ سے, اللہ کے آگے جھک جانا. سو جسٹ ریئلائز دس, جسٹ ٹرائی ٹو اوپن یور آئیز. کہاں کہاں اللہ نے کیا کچھ دیا ہے, جتنا سوچیں گے, تفکر کریں گے, اس دماغ سے اللہ کو سوچنے والے بن جائیں, پھر سمجھ میں آنے لگے گا یہ نعمت بھی اللہ نے دی تھی. اللہ اس وقت بھی تو تھا نا جس نے مجھے روکا. اب جس طرح کوئی لڑکی جو ہے وہ لڑکے سے شادی کرنے کے لیے باولی ہوئی ہوتی ہے, روتی ہے, مچلتی ہے, اپنی نسیں کاٹ لیتی ہے, مجھے اسی سے شادی کرنی ہے, کیوں نہیں مجھے ملا, اور اس میں کتنا جو ہے ڈپریشن, خودکشی تک پہنچ جاتے ہیں لوگ. اس وقت سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ نقصان سے بچا رہا ہوتا ہے. پھر جب نکل جاتے ہیں, اللہ بچا لیتا ہے, اچھی جگہ شادی ہو جاتی ہے, پھر شکر کر کر کے تھکتی ہیں کہ نہیں تھکتی کہ اللہ نے مجھے بچا لیا, وہ تو ایسا نکلا, وہ تو ایسا تھا. سو اس ٹائم بینگ ہمیں لگتا ہے جو ہم ڈیزائر کرتے ہیں وہی سب سے بہتر ہے ہمارے لیے, وہی ہمیں چاہیے, بس یہی چاہیے. جیسے ہے نا اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں پسند لیکن تمہارے لیے اچھی نہیں ہے, اس میں تمہارے لیے خیر نہیں ہے. اسی طرح بہت ساری چیزیں تکرہ تمہیں بری لگتی ہیں لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہے. سو وی ڈونٹ نو. اپنی عاجزی, اپنی نکما پن, اپنی حقارت, اپنی کم علمی اللہ کے سامنے ظاہر کرے. اللہ اکبر کہتے ہیں نا کہ اللہ سب سے بڑا ہے, تو اس کو بڑا جانے. ہی نوز بیسٹ فار اس. ہم نہیں جانتے, ہم تو اپنی خواہش کو دیکھ رہے ہیں, ہمیں پس پردہ نہیں پتا کہ لوگ کیسے ہیں, یہ انسان کیسا ہے. ہم آج کو دیکھ رہے ہیں, کل کیا ہونے والا ہے مجھے نہیں پتا, پیچھے کیا چل رہا ہے مجھے نہیں پتا, لیکن اللہ کو سب پتا ہے. So just trust him. وہ آپ کا برا نہیں چاہتا, وہ برا چاہ ہی نہیں سکتا ہے, وہ برا چاہ ہی نہیں سکتا. وہ سب سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے اس دنیا کی ہر رشتے, ہر انسان سے 100 درجے بڑھ کے ہم سے محبت کرتا ہے. He cannot ever leave you alone. وہ جس چیز میں اگر اس آزمائش میں ڈال رہا ہے, it is good for you. He is going to give you the best. یہ یقین, یہ توکل, تو صبر آ جائے گا, دل میں وہ سکون آ جائے گا. اور پھر آزمائش سے جو چیز ملتی ہے وہ قناعت ہے, بے نیازی ہے, سکون ہے, قناعت مل جاتی ہے. آپ کے اندر وہ ہرس پن ختم ہو جاتا ہے, یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے. آپ کو جو اللہ نے دے رہا ہوتا ہے نا, اس پہ اتنی قناعت ہوتی ہے, الحمدللہ 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 کے علاوہ کچھ نکلتا ہی نہیں ہے. اللہ جو دیا تیرا شکریہ, جو نے نہیں دیا تیرا اس پہ بھی شکریہ, کہ تو نے نہیں دیا تو اس میں میرے لیے برائی ہوگی جس میں تو نے مجھے بچا لیا. تیرا شکریہ تو نے میری وہ دعائیں قبول نہیں کی کہ میں جو ضد کر کے اپنے لیے کچھ غلط مانگ لیتی, تو نے مجھے نہیں دیا, تو نے مجھے بچا لیا.
بہت دفعہ ایسی چیزیں, اور اسپیشلی جب آپ اس آزمائش کے دور میں ہوتے ہو نا, آپ ایسی دعائیں مانگ بیٹھتے ہو اپنے ڈپریشن میں یا ڈسپریشن میں, ایسی دعائیں مانگ بیٹھتے ہو, اور بعد میں پھر ریلائز ہوتا ہے شکر کر 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 کے تھکتے, اللہ تیرا شکریہ تو نے وہ دعا میرے لیے قبول نہیں کی, اگر وہ کر لیتا تو آج میں نہ جانے کتنی مشکل میں ہوتی. تو یہ قناعت آ جاتی ہے, قناعت آ جاتی ہے, ہرسپن ختم ہوتا ہے, جو میرے ساتھ میرا اللہ کرے بہترین ہے الحمدللہ, جتنا دیا بہترین ہے, جو نہیں مل رہا تب بھی الحمدللہ, اللہ غنی کر دیتا ہے, اللہ بے نیاز کر دیتا ہے, اللہ قناعت دے دیتا ہے. سو اللہ از ٹیلنگ اس دیٹ ایک اور جو یہاں سے جم ملتا ہے وہ کیا ہے کہ وہ وجد کا عائلا فاغنا سے, کہ اصل جو قیمت ہے نا, اصل جو امیری ہے, اصل جو بادشاہت ہے, وہ دنیا کی دولت نہیں ہے. جیسے ابھی مثال بتائی, اتنا امیر کبیر آدمی اپنے کمرے سے نکل ہی نہیں سکتا, بے حال ہے, بے چین ہے. ایسے کتنے لوگ دیکھیں, بڑے بڑے محلوں میں رہنے والے گھاس پوس کھا رہے, گھروں میں ریل پیل ہے کھانوں کی, ملازم کھاتے ہیں, وہ بےچارے ڈائٹ پہ ہوتے ہیں, جو ہے پرہیزی کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. نعمتیں ہوتی ہیں, استعمال نہیں ہوتی ہیں. تو اصل نعمت, یہ دنیا کی نعمت ملنا اصل نعمت نہیں ہے, اصل نعمت اللہ ہے. جس کو اللہ مل گیا وہ اس دنیا کا سب سے ریچسٹ پرسن ہے, سب سے ویلدیسٹ پرسن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی نعمت ملی تھی, مٹی کا گھر تھا, جس میں آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب نماز پڑھنی ہوتی تھی تو حضرت عائشہ کو اپنی ٹانگیں سمیٹنی پڑتی تھی, اتنی بھی جگہ نہیں تھی کہ نماز کھلے ہو کے پڑھ سکتے. ان کو تو دنیا کی نعمتیں نہیں ملی, بٹ ہی از دا ریچسٹ پرسن ان دا پلینٹ. یہ اپنا ڈیفینیشن ٹھیک کرنی ہے. ویلتھ سے کیا مراد ہے, اصل نعمت کیا ہے, اصل رچنس کیا ہے, اصل امیری کیا ہے؟ اللہ کو پا لینا, اللہ کو پا لینا. اور پھر جب اللہ ملتا ہے نا, اور دیکھیں پہلے اگر ہم نعمتیں لے بھی لیں گے نا, دنیا کے پیچھے بھاگ بھاگ کے نعمتیں لے بھی رہے ہوتے ہیں, اس میں سکون نہیں ہوتا ہے, اس میں اطمینان نہیں ہوتا, وہ نعمتیں بھی ہمارے لیے زحمت بن جاتی ہیں. جس طرح میں مثال آپ کو دے رہی تھی کہ آپ اولاد کی خاطر اللہ کو بھولے بیٹھے ہوتے ہو, اولاد کی محبت کو اللہ کی محبت پہ آگے لے جاتے ہو. اللہ اولاد کی بیماری میں ڈال کے آپ کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے, اولاد کی نافرمانی میں ڈال کے, یا اولاد کس کی وجہ سے آپ کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے, یا آپ کی شادی ہوتی ہے, شوہر میں ایسے گم ہوتے ہو, محبتوں میں ایسے گم ہوتے ہو, اللہ سے دور ہو جاتے ہو, اللہ اسی کے ذریعے آپ کو آزمائش میں ڈالتا ہے, پھر سے واپس لے کر آتا ہے. تو یہ نعمتوں کا مل جانا یہ امیری نہیں ہے, نعمتوں کا اللہ کی رضا کے ساتھ ملنا امیری ہے. اور یہ آزمائشوں کے بعد جو نعمتیں ملتی ہیں نا, یہ اللہ کی رضا کے ساتھ اللہ دیتا ہے پھر, اور پھر یہ نعمتیں باعث سکون ہوتی ہیں, باعث راحت ہوتی ہیں. پھر یہ اثر اس کے اپنے بینیفٹس کے ساتھ دیتی, آپ کو ملتی ہیں, خیر کے ساتھ ملتی ہیں. یہ نعمتیں پھر زحمت نہیں بنتی, پھر یہ رحمت ہوتی ہیں. اور یہ نعمتیں پھر ہمیں ہماری اوقات کے حساب سے نہیں ملتی, یہ اللہ اپنی شان کے حساب سے دیتا ہے, بیکاز دس از اے پریزنٹ فرام اللہ, دس از اے گفٹ فرام اللہ. تو جو گفٹ دیتا ہے, گفٹ دینے والا اپنے شان شان دیتا ہے, اپنے مرتبے کے حساب سے دیتا ہے. سو یہ چیز کہ ہمیں اس دنیا کی مال و دولت کے پیچھے نہیں بھاگنا, ہمیں اللہ کے پیچھے بھاگنا ہے, اللہ سے مال و دولت لینی ہے, اللہ سے نعمتیں لینی ہے, وہ نعمتیں جو اللہ دے, اپنی اس کی خیر, اس کی برکت, اس کی منفعت کے ساتھ دے. So what Allah Rabbul Izzat is telling in these ayat, just start pondering upon yourself, upon your life. Just think. یہ دماغ استعمال کرنا ہے, کل بات کی تھی نا, سب سے قیمتی نعمت ہے یہ, اس کے زنگ, یہ دروازے کھولنے ہیں, شیطان کے قبضے سے نکالنا ہے, اس کو وہ دکھانا شروع کرنا ہے جو اللہ دکھاتا ہے, اس کو اس چیز پہ سوچنے پہ لگانا ہے جو اللہ اس قرآن میں بار بار اللہ نے بار بار جس چیز کے بارے میں حکم دیا نا. دیکھیں کچھ چیزیں ہیں جو اللہ نے نا قرآن میں, بہت تھوڑی چیزیں ہیں جن کا بار بار ریپیٹڈلی حکم دیا ہے, جیسے لعلکم تعقلون, لعلکم تدبرون, لعلکم تتقون. تقوی حاصل کرو, تقوی حاصل کرو, تقوی حاصل کرو, تدبر کرو, تفکر کرو, یاد کرو, یتذکرون. یہ کچھ چیزیں ان پہ اللہ نے ریپیٹڈلی قرآن میں حکم دیا ہے, بیکاز دیز آر دا جیمز. یہ چیزیں, یہ آپ کہہ لو کہ مل گئے نا ہمیں کیز, یہ چابیاں ہیں جو دوسری نعمتوں کو کھولواتی ہیں. جیسے تقوی جس کو ملتا ہے قرآن اس پہ کھلتا ہے, اسی طرح تدبر, تفکر جس کو ملتا ہے پھر اس کے اوپر یہ چیزیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں, حکمت اس کو ملتی ہے, پھر اس کو یہ پیغامات, یہ سائنس, اللہ کی نعمتیں, اللہ کی محبتیں یہ سمجھ میں آنے لگتی ہیں, دنیا کی حقیقت کھلنے لگتی ہے. جو جس دھوکے میں شیطان نے ڈالا ہوا ہے اس سے انسان نکلنے لگ جاتا ہے. تو جسٹ اسٹارٹ پونڈرنگ. اللہ یہ دعوت دے رہا ہے نا, علم یجد کا, دیکھو یاد کرو, کیا نہیں تھے تم اس حالت میں, اللہ نے یہاں تمہاری مدد کی, وہاں بھی تمہاری مدد کی, وہاں بھی تمہاری مدد کی. And when you will just start seeing, you will come to know you were never ever alone.
He was with you, he is with you, he will be always there for you. You're not alone in every situation. جس بھی مشکل سے وہ نکالتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. ابھی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی, جسٹ ٹرسٹ اللہ ہے. جب یہ وزڈم آپ کو ملے گی, جب یہ دماغ کی تالے کھلیں گی, آپ کو بھی سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی. بٹ جسٹ ٹرسٹ اللہ. یہ آزمائشیں اللہ کی نعمت ہیں, یہ آزمائشیں اللہ کی نعمت ہے. آزمائش ہے الحمدللہ کہہ دیں. یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو غم نہیں پہنچے گا, تکلیف نہیں ہوگی یا آنسو نہیں بہیں گے. یہ ہوگا, تکلیف بھی ہوگی, آنسو بھی بہیں گے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کی وفات پہ کیا ہے وہ حدیث کہ آنسو, آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے, لیکن اللہ جو جس حال میں رکھے اس پہ میں راضی. تکلیف ہوگی, غم پہنچے گا, لیکن دل پر سکون, اللہ سے راضی. اللہ آپ کی کوئی حکمت ہے مجھے نہیں پتا, لیکن اللہ بس میرے لیے خیر کرنا. اللہ اس کو میرے لیے سزا نہ بنانا, اس کو میرے لیے اس کو میرے لیے نعمت بنا دے, اس کے بدلے مجھے نعمت دے دے. اللہ اس کے بدلے مجھے تو کوئی قربت دے دے, کوئی اچھا سا گفٹ دے دے. تو وہ دل سکون میں رہے. آنکھوں سے آنسو آئیں گے, پریشانی بھی ہوگی, لیکن دل سکون میں رہے, دل میں جو ہے وہ خوشی رہے. سو دس از واٹ وی آر here for, کہ اللہ کس طرح ڈپریشن سے, انزائٹی سے نکلنے کا حل بتا رہا ہے. ایک اللہ کی ذات کو تھام لو, بس یہ جان لو کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے, اللہ آپ کے ساتھ ہے, وہ بادشاہوں کا بادشاہ. جسٹ کین یو ریئلائز دس تھنگ, انٹرنلائز دس تھنگ. بادشاہ ہونا کیا آپ کسے کہتے ہیں؟ کہ ہر طرح کا خزانہ اس کے پاس ہے. کیا چاہیے آپ کو زندگی, واٹ آر یو آسکنگ فور, کیا چاہیے, کیا ہے, کیا چاہیے, وہ سب اللہ کے پاس ہے. واٹ ایور, اچھی بچی, چھوٹی سے چھوٹی, بڑی سے بڑی چیز اللہ کے پاس ہے. وہ دوست بن گیا, وہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے میں تمہارا ہوں, رب کا میں تمہارا ہوں, قسم کھا کے کہہ رہا ہے, وہ قسمیں کھا رہا ہے, ہی از یورز, گارنٹی کے ساتھ. اور کیا چاہیے, اس سے مانگنا شروع کرو, بس اس سے لو لگا لو, بس اس کی محبت کو محبت سے جواب دے دو, بس وہ ہاتھ پھیلائے بیٹھا اس کے ہاتھ دے دو, بس that's what Allah wants from us. یہ چیز جب آپ کی زندگی میں آ جائے گی نا, اس کی قربت محسوس ہوگی. پھر وہ ہر پل ہے, وہ ہر پل ساتھ ہے, اس کا ساتھ محسوس ہونا شروع ہو جائے گا. that he was present in our life, he is present in our life. میرے ہر دن میں ہے, ہر رات میں ہے, ہر پل میں میرے ساتھ ہے. اور جب یہ احساس مل جاتا کہ اللہ ہے, تو آپ کبھی تنہا نہیں ہو. میں تنہا نہیں ہوں, رات کے اندھیرے میں اکیلی بیٹھی ہوں کمرے میں, لیکن تنہا نہیں ہوں میں. اللہ ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ ہے جو میں سن رہا ہوں. دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو یہ کہ آپ گناہ سے رکنے شروع ہو جاتے ہو. اللہ دیکھ رہا ہے, اس سے منہ کیسے دکھاؤں گی میں, اسے کہتی ہوں کہ میرا الہ ہے, مجھے اس سے محبت ہے, اس کی نافرمانی کر رہی ہوں, دیکھ رہا ہے, کہ گناہ سے رکنا شروع ہو جاتے ہو. اور جب غم ملتا ہے نا, that Allah is with you. اللہ جی دیکھ لیں, فلاں نے مجھے ایسا کہا ہے, دیکھ رہے ہیں نا آپ کے لیے سہ رہی ہوں, میں آپ کے حبیب کی سنت پوری کر کے میں صبر کر رہی ہوں, میں صبر کروں گی. کوئی ٹینشن آ جائے, یہ یہاں سے پکڑ کے اللہ کو دے دیں, یہ لے جی اللہ, یہ آئی ہے ٹینشن, اس کے بدلے گفٹ دے دیں. یہ ملتا ہے اللہ کا ساتھ, اللہ کی ذات کا احساس. پھر ڈپریشن, انزائٹیز آپ کی زندگی میں نہیں بچتی, پھر اس کا کوئی کام آپ کی زندگی میں نہیں رہتا. یو آر آلویز ایٹ پیس, یو آر آلویز ایٹ سیریٹی. تو ہم نے شروع میں 3 سوالات پوچھے تھے نا, کہ جو پچھلی آیت سے ہمیں ملے تھے, کہ اللہ نے پچھلی آیت میں بیان فرمایا تھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, کہ اللہ رب العزت عنقریب اتنا دے گا کہ وہ راضی کر دے گا. تو کیا کچھ دے گا, کیا کچھ دے گا وہ, what are the gifts he mentioned in this آیا. سب سے بڑا گفٹ کیا ہے, ہدایت. ہدایت, آزمائش کے بدلے کیا ملتا ہے, ہدایت, الٹیمیٹ سورس آف ہیپینس, گائیڈنس. اللہ مل جاتا ہے, اللہ مل جاتا ہے, اللہ تک پہنچنے کا راستہ مل جاتا ہے. اللہ سے پہنچنے کے لیے وہ اللہ اسباب بنا دیتا ہے, وہ دوست عطا کر دیتا ہے, کمپنی عطا کر دیتا ہے, قرآن عطا کر دیتا ہے, وہ اعمال عطا کر دیتا ہے, تہجد تک پہنچا دیتا ہے, دعا مانگنا سکھا دیتا ہے. ہر وہ چیز جو ہمیں اللہ سے جوڑتی ہے, اللہ وہ ہمیں عطا کر دیتا ہے. تو آزمائش کے بعد جو سب سے بڑی چیز وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ, جو سب سے بڑی نعمت اللہ عطا کرتا ہے, وہ اپنی ذات تک پہنچنے کے راستے ہیں, وہ رستہ ہے, وہ صراط مستقیم ہے. تو آزمائش کی کامیابی کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے, کہ آپ سیدھے راستے پہ چڑھ جاتے ہو. دیٹس اے گول, دیٹس اے پرپز. کیوں اللہ ہمیں آزمائش سے گزارتا ہے, اس راستے پہ لے کر آنا چاہتا ہے جس کی منزل اللہ ہے, اس راستے سے بچانا چاہ رہا ہوتا ہے جس پہ ہم چل چل کے شیطان کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں. ہمیں کھائی میں, ہمیں جہنم میں گرنے سے بچ کر نکال کر ہمیں اپنے پیچھے لے کر آ رہا ہوتا ہے. اور دوسری چیز, کہ دوسرا سوال کیا تھا, کہ ہاؤ ہی میکس اس ہیپی, وہ کیسے ہمیں خوش کرتا ہے, کہ آزمائش کے بعد ہمیں کیسے یہ خوشی ملتی ہے, بائی ہز سپورٹ, کہ وہ ہمارا ساتھی بن جاتا ہے, وہ ہمارا کمپینین بن جاتا ہے, وہ ہمارا دوست بن جاتا ہے.
اس کی کمپنی مل جاتی ہے، اس کی پناہ گاہ مل جاتی ہے، اس کا سہارا مل جاتا ہے. اور جس کا سہارا اللہ ہے، جس کو اللہ کی دوستیں ملتی ہے، وہ کیسے تنہا رہ سکتا ہے؟ وہ کیسے کبھی بے سہارا ہو سکتا ہے؟ اور تیسرا سوال کیا تھا کہ ہاؤ اٹ بیکمز سفیشینٹ فار اس. جو اللہ ہمیں دیتا ہے وہ ہمارے لیے کافی کیسے ہو جاتا ہے؟ کہ قناعت مل جاتی ہے، بے نیازی مل جاتی ہے، اللہ سے لینا سیکھ جاتے ہیں کہ وہ ہمیں اتنی نعمتیں دیتا ہے، اتنی نعمتیں دیتا ہے، اتنی نعمتیں دیتا ہے، ایمانی بھی، روحانی بھی، دنیاوی بھی، کہ جھولیاں تنگ بڑھ جاتی ہیں. اور سب سے بڑی جو نعمت ملتی ہے کہ وہ ان نعمتوں کو اپنی رضا اور اپنی خیر کے ساتھ دیتا ہے، ان نعمتوں کی رحمت بنا کے دیتا ہے. اور جو سب سے بڑی نعمت دیتا ہے وہ ہے کنٹینٹمنٹ، قناعت آ جاتی ہے، حرص ختم ہو جاتی ہے، توکل آ جاتا ہے، اور اس قناعت کی وجہ سے بھی وہ سکون ملتا ہے. سو دیٹس ہاؤ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ہر آزمائش سے جب بھی ہم اگر گزرے ہیں، بیٹھ کے تنہائیوں میں تھوڑا سا تدبر کر لیجیے گا، آپ کو ان 3 واقعات اپنی زندگی میں منسوب ملیں گے. آزمائش میں ایسا دور آیا ہوگا کہ جب آپ کو تنہائی فیل ہوئی ہوگی، بے بسی فیل ہوئی ہوگی، جہاں لگا ہوگا کوئی نہیں ہے، لیکن وہاں اللہ تھا تھامنے کے لیے. جہاں ہم کھو گئے تھے، اللہ تھا واپس رستے پہ لے کر آنے کے لیے. جہاں ہم مدد کی ضرورت تھی، کوئی نہیں تھا، محتاج تھے، there was no one for us، کوئی مدد کرنے کے لیے نہیں تھا، لیکن اللہ تھا جس نے مدد کی، جس نے اسباب بنائے، جس نے ہمیں یہاں آج لے کے بٹھایا ہے. ہر آزمائش میں اگر آپ گزرے ہو، یہ 3 پہلو اپنی زندگی سے ریلیٹ کر سکتے ہو، اس میں یہ چیزیں نکلیں گی. اور اگر ابھی گزر رہے ہو اور آزمائش کا پیریڈ بہت مشکل ہوتا ہے، آئی نو بہت مشکل ہوتا ہے، بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، آپ کو نچوڑ کے رکھ دیتا ہے، مایوس کرتا ہے، نا امید کرتا ہے، تو اس میں یہ رے آف ہوپ تھام لو، یہ امید کی کرن تھام لو. یہ 3 چیزیں یاد رکھو. اللہ ہے، اللہ کی سپورٹ، اللہ سہارا، اللہ کی کمپینین شپ، یو کین گیٹ اٹ. بس لوگوں سے نظر ہٹا کے اللہ پہ، جس دن لوگوں سے نظر ہٹ کر اللہ پہ لگ گئی، وہ آپ کی آزمائش کا آخری دن ہے. آل واٹ ہی وانٹس فرام از ٹو گیٹ دیٹ اسٹریٹ پاتھ. وہ ہمیں سیدھے رستے پہ لے کر آنا چاہتا ہے. جب چڑھ گئے تو اب اللہ آزمائش سے نکلنے کے اسباب بنا دے گا، اور پھر آزمائش کے بعد اللہ آپ کو غنی کر دے گا، وہ دنیاوی طور پہ بھی، ایمانی طور پہ بھی، روحانی طور پہ بھی. سو جسٹ ہولڈ آن پیشنس. اس امید کو پکڑ کے رکھو. اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے قسم کھائی ہے، اللہ رب العزت انشاءاللہ العزیز اس دن تک ضرور لے کر آئیں گے. تو الحمدللہ اللہ رب العزت کتنے خوبصورت طریقے سے صورت میں ہمیں کتنے خوبصورت طریقے سے اللہ رب العزت ہمیں امید دلاتا ہے، ہمیں ہماری زندگی کی جھلک دکھا رہا ہے، ہمیں ہمارا ماضی دکھا کر یاد دلا رہا ہے، میں تمہیں نہیں بھولا، تم نے بھی مجھے نہیں بھولنا، میں تمہارے ساتھ تھا، تم نے بھی میرے ساتھ رہنا ہے، میں تمہیں چاہتا ہوں، تم بھی مجھے چاہو، میں تمہیں دینا چاہتا ہوں، تم اس سے لینے والے بن جاؤ. All what Allah wants from us is us. وہ ہمیں مانگتا ہے، بس اپنی ذات اس کے حوالے کرنے والے بن جائے. اللہ رب العزت اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے. اس آیات کی برکت سے اللہ رب العزت ہمارے غموں کا مداوع کر دے، مشکلات کو آسانیوں سے بدل دے، تکالیف کو راحت سے بدل دے. اللہ وہ بہترین انعامات عطا کر دے، اللہ آزمائش کا بہترین پھل عطا کر دے. اور جو اللہ نے ہمیں انعامات دیے ہیں، اللہ اس پہ قدردانی عطا کر دے، اس پہ شکر گزاری کی توفیق عطا کر دے، وہ شکر گزاری کے سجدے عطا کر دے، شکر گزاری کرنے کے لیے وہ الفاظ عطا کر دے. اللہ رب العزت نے جو ہماری اوقات سے کتنا 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 بڑھ کے ہمیں عطا کیا ہے، اللہ رب العزت ان نعمتوں میں مزید اضافہ کرے اور اس میں کمی نہ آنے دے. کبھی بھی ہمیں شیطان کی حد لگ کر مایوسی کا شکار نہ ہونے دے، کبھی بھی لوگوں کی باتوں میں آ کر جو ہے اللہ سے دوری کا احساس نہ ہونے دے. اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہنا، اللہ تو ہمیشہ سے تھا بھی، ہے بھی، بس اللہ اس دنیا سے جاتے وقت بھی ہمارے ساتھ رہنا، اور قبر میں بھی ہمارے ساتھ رہنا، روز محشر بھی ہمارے ساتھ رہنا. ہمیں ان لوگوں میں کبھی بھی نہ بننے دینا جو تیرا ہاتھ چھڑوا کے شیطان کے پیچھے بھاگ جائیں. اللہ ہمیں ان لوگوں میں کبھی بھی نہ بننے دینا جو تیری پناہ گاہ سے نکل کر شیطان کے ہتھے لگ جائیں. تو ہمیں اپنی آغوش محبت میں بھیج کے رکھنا یا رب، ہمیشہ اپنا بنا کے رکھنا یا کریم پروردگار. اتنی پیاری صورتیں تو نے ہمیں عطا کی ہیں اللہ، یہ گائیڈنس ہمیشہ دائمی طور پہ عطا کیے رکھنا، ہمیشہ یہ رہنمائی حد سے نوازے رکھیے گا اللہ. اس قرآن کی دائمی دوستی دے دینا، اس پہ استقامت دے دینا اللہ. ایسے حالات سے بچا لینا، شیطان کی مکاری سے، ایسی مصروفیات سے بچا لینا جو ہمیں تیرے قرآن سے دور کر دیں، جو ہمیں تجھ سے دور کر دیں. ایسے حالات بننا، ایسے اسباب دے، ایسے وقت میں صلاحیتوں میں برکت دے یا رب جو ہمیں تجھ سے مزید قریب، تیری نعمتوں سے مزید قریب لانے کا باعث بنے
یا رب العالمین جو بولتے ہوئے سوچتے ہوئے سمجھتے ہوئے لکھتے ہوئے جو کمی کوتاہی ہوتی ہے پکڑ نہیں فرمانا، اور اللہ جو کچھ تو اس سے ہمیں دینا چاہتا ہے نا وہ ہمارے سینے میں ڈال دے، اس کی سمجھ عطا کر، اتنی فہم و فراست دے کہ جو پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھ سکیں۔ اللہ ہم اپنی معرفت ہم سب کو دے دے، اپنی وہ محبت کا احساس ہم سب کو دے دے اللہ، وہ جو تیری محبت کی لذت ہے نا وہ ہم سب کو دے دے، وہ لذت آشنائی ہم سب کو دے دے، ہم سب کو دے دے اللہ۔ تیرے قرآن کے طالب ہیں، تیرے منگتے ہیں اللہ، تیرے منگتے ہیں، یہ انعام ہم سب کو دے دے، اس کتاب سے تجھے لے کے جائیں یا اللہ، اس صورت سے ہم تجھے لے کے جائیں یا کریم پروردگار، ہماری کوتاہیوں کو معاف کر کے ہماری طلب کو قبول فرما کر اس تمام نعمتیں جو تو اپنے نیک بندوں کو دیتا ہے ہمیں بھی دے دینا یا رب العالمین۔ اس کی قرآن کی رہنمائی میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق دے دینا، جو کمی کوتاہی جہاں پھسلیں تو پھر تو پھسلنے سے بچا لینا، جہاں گرنے لگے تو تھام لینا، جہاں رکنے لگے اللہ تھکنے لگے تو ہمت دے دینا یا رب العالمین، ہمیں صحیح طرف قدم رکھنے کی توفیق عطا فرما دینا یا رب۔ جس کی جو پریشانی ہے، جو مشکل ہے، جو حاجت ہے اللہ، بڑے فتنے کے دور میں، بڑے مشکل حالات میں اللہ، ہر گھر کی ایک کہانی ہے، ہر فرد کے پیچھے غموں کی داستان ہے اللہ، تو جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، تو خبیر ہے، تو علیم ہے یا اللہ۔ تیری اس کتاب میں حل ڈھونڈنے آتے ہیں، تو اس حل کو ان کی زندگی کا حصہ بنا کر ان کی آزمائش کو ختم کر کے وہ نعمتوں کی فراوانی دے دے، اب ان کو غنی کر دے اللہ، اب ان کو غنی کر دے، وہ نعمتیں ان کو عطا کر دے، ان کے لیے کافی ہو جا، ان کے لیے کافی ہو جا یا رب۔ اس قرآن کی برکت سے جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا دے دے، اس قرآن کی برکت سے جو پریشان ہیں ان کو آسانی دے دے، جو لوگ غم میں ہیں ان کو خوشی دے دے اللہ، جو بے حال ہے ان کے حال اچھے کر دے اللہ، جو فقر میں ہے ان کو غنا دے دے اللہ، جو جس مشکل میں ہے اس کو اس مشکل سے نکال دے، یہ قرآن کی برکات ہماری زندگی میں شامل کر دے یا کریم یا رب العالمین۔ ہماری تمام دعاؤں کو، تمام خواتین کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں اپنے شان کر کے قبول فرما کر اپنے شان کر کے عطا فرما دینا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على رسول الكريم آمين 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 يا ارحم الراحمين۔ جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔